ایکوالٹی یعنی کہ برابری. آئی ایم شیور کہ آپ سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ فریز استعمال کیا ہوگا کہ جی ہم بھی اس ملک کے برابر شہری ہیں, ہمارے بھی لہٰذا. نہیں, کبھی نہیں کیا. اچھا, اکثر لوگ کرتے ہیں. میں تو بچپن میں بڑا اس کو استعمال کرتا تھا جب تک مجھے پوری طرح انکشاف نہیں ہوا اس بات کا کہ شاید میں برابر شہری نہیں ہوں. میرے خیال میں برابر شہری تھا, تو لہٰذا میں اس کو ہر وقت استعمال کرتا تھا کہ میں بھی اس ملک کا برابر شہری ہوں, میرے بھی کچھ حقوق ہیں اینڈ سو آن. تو آپ دیکھیں اب جواد صاحب جو بڑے مزیدار قسم کے گیت کسی زمانے میں سنایا کرتے تھے کہ رہے نہ رہے یہ جیون کبھی بنی یہ رہے دوستی, گاتے تھے نا. تو انہوں نے اپنی اب ایک پارٹی بنا لی ہے اور اس پارٹی کا سمبل ہے ایکول ٹو سائن, گرین از ایکول ٹو ریڈ, ٹھیک ہے. اور ان کی پارٹی کا نام ہے برابری پارٹی, اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی برابر ہو. تو برابری کا مطلب کیا ہوا؟ ایکوالٹی مینس that two things are the same in quantity, size, degree اور value. Obviously ہمیں کوانٹٹی, سائز یا ڈگری سے تو کوئی غرض نہیں اس پرٹیکولر انسٹنس میں, کیونکہ ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ہمیں کیا پرواہ کہ کون موٹا ہے کون چھوٹا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں پرواہ ہے ویلیو سے. اور ہم جب ویلیو کی بات کر رہے ہیں سوسائٹی میں, تو what we are saying is کہ پولیٹیکل ایکوالٹی یا ہیومن ایکوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ all members of society are equally valuable. They are equally valuable for that state, for that society. چاہے وہ رنگ و نسل میں فرق ہوں, چاہے وہ ان کا مذہب ایک دوسرے سے اختلاف بھی رکھتا ہو, ڈفرینٹ بھی ہو, مسلک علیحدہ ہو, چاہے جینڈر ڈفرینٹ ہو, سیکشول اورینٹیشن, پریفرنس, یہ وہ جو بھی, ڈزنٹ میٹر. ہمارے لیے ہر سٹیزن, ہر شہری پاکستان کا ویلیوبل ہے اور برابر کا ویلیوبل ہے. کسی کے لیے ویلیو زیادہ یا کم نہیں ہے, سب ایکول ویلیو کے ہیں. سو نیئرلی آل پولیٹیکل پارٹیز ٹوڈے وہ یہی کہتی ہیں کہ جی ایوری سٹیزن از ویلیوبل ٹو اس. ہم ایکوالٹی میں بلیو کرتے ہیں, ہم برابری میں بلیو کرتے ہیں. شاید وہ یہ سلوگن استعمال نہیں کرتے, جس طرح جواد صاحب نے تو سمبل بھی لگا دیا ایکول ٹو کا, تو وہ اتنے میتھمیٹیکل شاید نہ ہوں, مگر بہرحال وہ یہی کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب پاکستانی برابر ہیں. یا از دیٹ ریئلی دا کیس؟ از دیٹ جسٹ ان ٹرمز آف ریٹرک؟ آگے دیکھتے ہیں. جب فرینچ ریولوشن ہوا تھا, آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ فرینچ ریولوشن سے پہلے نہ یورپ میں اور شاید اور بھی کسی جگہ میں بھی یہ کوئی پرنسپل قبول نہیں کرتا تھا کہ سب برابر ہیں. ایک ہی گل ہوئی, سب برابر ہیں. سب برابر نہیں تھے. کچھ لوگ تھے جو کہ سمجھے جاتے تھے کہ وہ بلو بلڈڈ ہیں, پرپل بلڈڈ ہیں, رائل بلڈڈ ہیں, ان کے پاس اسٹیٹس ہیں, ان کے پاس ٹائٹلز ہیں, ان کے پاس پریولیجز ہیں, ان کے پاس کچھ رائٹس ہیں, اور وہ رائٹس بائی برتھ ان کے پاس ہیں. مزید یہ کہ اگر آپ کا ریلیجن اسٹیٹ کے ریلیجن سے مختلف تھا یا میجورٹی کے ریلیجن سے مختلف تھا, تو آپ کے برابر کے حقوق نہیں تھے. مثال طور پہ آل اکراس یورپ یہودیوں کو وہ برابر حقوق کبھی نہیں دیتے تھے. فرینچ ریولوشن سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. وہ ان کو ہمیشہ سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ ہی رکھتے تھے. اور بھی مائنورٹیز ہوں تو ان کو برابر کے حقوق نہیں دیتے تھے. اگر آپ ورکنگ کلاس پرسن ہیں تو آپ کو برابر کے حقوق نہیں ملیں گے. اگر آپ کے پاس پراپرٹی نہیں ہے تو نتھنگ ڈوئنگ, آپ کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ ایک عورت ہیں تب بھی آپ کو برابر کے حقوق نہیں ملیں گے, ایون اف یو آر ویری ویری رچ. اگر جین آسٹن وغیرہ کے آپ نے ناولس پڑھے ہوں یا اور اس پیریڈ کے پیسز پڑھے ہوں, تو اس میں آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کا پولیٹیکل رول جو ہے بیک ڈور سے ہو سکتا تھا, تھرو انفلوئنس اوور ہر ہسبینڈ ایکسیٹرا اور ادر مین, بٹ نیور ڈائریکٹلی, براہ راست نہیں تھا کبھی بھی. تو اس کے پاس رائٹ آف ووٹ بھی نہیں تھا, اس کے لیے اس کو لڑنا پڑا. وہ تو جا کے اس کو 1920s میں عورت نے رائٹ آف ووٹ فرینچائز جیتا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا پیریڈ تھا ہسٹری کے اندر ویئر اٹ واز گیون کہ ایوری ممبر آف سوسائٹی از ناٹ ایکولی ویلیوبل. دیر آر سرٹن ممبر سوسائٹی جو بہت ویلیوبل ہیں اور ان کی رائٹس اور ہیں, ان کے پریولیجز اور ہیں, اور دیر آر ادر ممبر سوسائٹی جو ویلیوبل نہیں ہیں. تو فرینچ ریولوشن کا نعرہ تھا سب سے پہلے لبرٹی, ایکوالٹی, فریٹرنٹی. شاید آپ نے یہ نعرہ سنا ہو. انہوں نے کہا بھئی آزادی بھی چاہتے ہیں ہم, برابری بھی چاہتے ہیں اور فریٹرنٹی بھی چاہتے ہیں. فریٹرنٹی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی چارہ, ٹھیک ہے. وی آر لائک ون فیملی ٹو ایچ ادر, ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. یہ ان کا بڑا امپورٹنٹ اور بہت ریولوشنری نعرہ تھا اس پیریڈ کا. اینڈ اس نعرے سے ہی آپ کو یہ کلیئر ہوتا ہے, اور جو لوگ اس نعرے کو سپورٹ کر رہے تھے اور جو تھاٹ پروسیس اس سے پہلے اس نعرے میں گئے, جس نے اس نعرے کو ایک طرح سے بنایا,
وہ یہ تھا کہ اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ڈالی گئی, لبرٹی, ایکوالٹی, یا تینوں چیزیں اکٹھی ڈالی گئی ہیں, تو وہ یہ تھا کہ کلاسیکل لبرلس کے لیے, میری مراد یہاں پہ ہے پیپل لائک جان لاک اینڈ ادرز ایکسیٹرا, یا جان جیک روسو اینڈ سو آن, ان کے لیے لبرٹی اور ایکوالٹی میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں تھی. ایکوالٹی ہوگی تو لبرٹی بھی پیدا ہوگی, لبرٹی ہوگی تو ایکوالٹی بھی پیدا ہوگی. اس کی وجہ یہ تھی کہ واٹ دے ور فائٹنگ اگینسٹ از واٹ از ناؤ کالڈ فیوڈل پریویلیجز. کیونکہ فیوڈلزم کے پیریڈ کے اندر, فیوڈل سوسائٹی کے اندر آپ کے پاس کچھ رائٹس تھے ایز برتھ, بائی برتھ آپ کے کچھ رائٹس تھے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک لارڈ پیدا ہوتے ہیں اور ایک مخصوص خاندان میں پیدا ہوتے ہیں, تو ان فیکٹ ناٹ اونلی آپ کے پاس یہ رائٹ تھا اپنی پراپرٹی پر, اپنے اسٹیٹ پر, جو آپ کی زمین ہے اس پہ آپ کا رائٹ تھا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے کچھ ادارے تھے, کچھ آفیسز تھے, ان پر بھی آپ کا رائٹ تھا. مثال کے طور پہ فلانا فورن سیکرٹری, فلانا سیکرٹری تو نہیں تھے اس کے نام, مگر منسٹر اور فلانا, یہ جو ہے دیز ور ایکچولی ہیریڈیٹری آفیسز, جسٹ لائک بادشاہت اٹ سیلف واز اے ہیریڈیٹری آفس, جس کو ہم کہیں گے موروثی ایک ادارہ تھا کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو دے دے گا وہ ادارہ, ٹھیک ہے. آفٹر ہی ڈائز دا بادشاہت ول گو ٹو ہز سن. اٹس ناٹ لائک سوسائٹی کہے گی اچھا آپ کس کو بادشاہ بنائیں, لو اس پہ الیکشن کرتے ہیں. نو ناٹ ایٹ آل. بادشاہت ایک قسم کی جس طرح موروثی آپ کہہ لیں ٹائٹل تھا, وہ آپ کی پراپرٹی تھی, بالکل اسی طرح آپ کی پراپرٹی تھی جس طرح کہ زمین کا ایک حصہ جو ہے آپ کی پراپرٹی ہو سکتی ہے. تو یہ صرف بادشاہت کی آفس کے لیے مخصوص نہیں تھا, بلکہ ریاست کے بہت سارے مختلف ایسے آفیسز تھے, پوزیشنز تھیں, خاص طور پہ جو ہائی پوزیشنز تھیں وہ مخصوص ہوتی تھیں ٹو پرٹیکولر فیملیز. اور جب باپ جو ہے اس کی وفات ہو جاتی تھی تو اس کا بیٹا نہ صرف اس کی اسٹیٹ کو ٹیک اوور کرتا تھا, زمین کا مالک بنتا تھا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا آفس تھا وہ اس کا بھی وہ ٹائٹل بھی اس کو ملتا تھا, اور اس کے ساتھ جو رائٹس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ بھی سب اس کو ملتی تھیں. وہ لارڈ آف شافٹسبری ہو یا وہ لارڈ آف کینٹربری ہو یا جو مرضی ہو, اس لارڈ کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ چیزیں تھیں, ٹائٹلز تھیں اسٹیٹ کی, وہ سب اس کو مل جاتی تھیں. اب اس کے خلاف جو لبرلز تھے اس پیریڈ میں جو ڈیولپ ہوئے, انہوں نے کہا نہیں, یہ جو آفیسز ہیں یہ چند لوگوں تک یا فیملیز تک ان کی اسٹیٹس نہیں ہونی چاہیے, یہ ان کی پریویلیجز ان تک مخصوص نہیں ہونی چاہیے, بلکہ دے شوڈ بی اوپن ٹو دا پبلک. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس پوزیشن کے لیے اپلائی کر سکے ریگارڈلیس, اور جو موسٹ کیپیبل آدمی ہے اس کو وہ پوزیشن ملنی چاہیے. آج یہ وی ٹیک اٹ ایز اے گیون, آج اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. آج اگر میں یہ کہوں کہ جی باقی پوزیشن ساری ٹھیک ہے آپ لے لیں, مگر جو فورن منسٹر ہے وہ پوزیشن جو ہے بھٹو خاندان میں رہے گی, تو آپ کہیں گے سر یہ کیا جی وہ غریب قسم کی بات کر رہے ہیں. فورن منسٹر تو اٹ شوڈ بی اوپن ٹو پارٹی ڈیٹرمن کرے گی یا گورنمنٹ ڈیٹرمن کرے گی کون فورن منسٹر ہوگا, اور میرٹ پہ ڈیٹرمن کرنا چاہیے اینڈ سو آن سو فورتھ, رائٹ, یہی آپ کہیں گے. تو یہ تو آج کا تصور ہی نہیں ہے کہ بھئی کوئی پوزیشن جو ہے چاہے فورن منسٹر ہو یا جنرل ہو یا فلانا ہو ڈمکانا ہو یا بیوروکریسی میں کوئی پوزیشن ہو وہ کسی کے ساتھ مخصوص ہو. تو اس کے لیے, اس کے خلاف, اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انفیکٹ ایک بہت بڑی سٹرگل کرنی پڑی تھی. اور اس سٹرگل میں جو اس زمانے کے لبرل دانشور تھے ان کا بڑا کلیدی اور اہم کردار تھا. ان کی سٹرگل ہی انفیکٹ یہ تھی کہ یہ فیوڈل پریویلیجز ختم ہونی چاہیے دیٹ آر کنفرڈ بائی برتھ, اور اسی کے نتیجے میں لبرٹی بھی پیدا ہوگی اور اسی کے نتیجے میں ایکوالٹی بھی پیدا ہوگی. ایکوالٹی اب کیا ہے کہ بھئی آپ کے پاس بھی وہ اپرچونٹی ہے کہ آپ اس پوزیشن کو فل کر سکتے ہیں جو فلانے کے پاس اپرچونٹی ہے, ڈھمکانے کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے. یہ نہیں کہ بائی برتھ اس کے پاس وہ رائٹس ہیں جو آپ کے پاس نہ ہو, ٹھیک ہے. اور لبرٹی بھی اسی چیز کا نام ہے کہ ناؤ یو آر ایٹ لبرٹی ٹو بی ایبل ٹو ہولڈ آفس, ٹو بی ایبل ٹو بیکم ٹو بی ایبل ٹو بیکم اے پبلک سرونٹ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈفرنٹ آرگیومنٹ آپ کو اس زمانے میں ملتی. اس زمانے کے اندر یہ تھی کہ لبرٹی اور ایکوالٹی میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, مگر فرینچ ریولوشن کے وقت میں ہی فرینچ ریولوشن کے مخالفین بھی تھے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جوزف ڈے میسٹر بہت امپورٹنٹ فگر ہے فرینچ ریولوشن کی اپوزیشن کی انٹلیکچوئل ہسٹری میں. اس نے یہی آرگیومنٹ دی جو آپ نے ابھی دی. اس نے یہ کہا کہ جی فرینچ ریولوشن نے جو نیچرل ہائرارکی اور ڈیوائن ہائرارکی اس کو ڈسٹرب کر دیا, اور یہ فرینچ ریولوشن نے لہٰذا ہیز سنڈ اگینسٹ دی ڈیوائن اٹ سیلف. بڑا غلط کیا اس نے, کیونکہ اس نے نیچرل ہائرارکی کو ڈسٹرب کر دیا. ہاں, تو یہ تو نیچرل ہائرارکی واز ڈیوائن, واز گاڈلی. کنگز ہیو اے ڈیوائن رائٹ ٹو رول. آپ نے کنگز کے ڈیوائن رائٹ آف رول کے خلاف بات کر دی, تو اس لیے آپ نے تو بلیسفیمی ایک طرح سے کر دی.
So one of them is Joseph de Maistre. Then you have Edmund Burke, very important figure, जो कि ब्रिटिश पॉलिटिशियन था, और उसने भी ये लिखा कि ये रेवोल्यूशनरी सारे इन्होंने तो खून की नदियों में बहा दिया लोगों को. देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कितना टेरर हुआ, लोगों के सर उड़ा दिए, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बीवी को भी नहीं छोड़ा, रॉयल फैमिली में क्वीन को भी मार दिया, और फिर द रेवोल्यूशन बिगैन टू डिवार इट्स ओन चिल्ड्रन. और रेवोल्यूशन ने तो ये कहा था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी होगी, मगर उसकी जगह हमें क्या नज़र आ रहा है कि बड़ी ब्रूटल किस्म की डिक्टेटरशिप है. ये सारी वही आर्ग्यूमेंट से गौर कीजिए जो बाद में रशियन रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, चाइनीज़ रेवोल्यूशन के लिए रिपीट होती हैं. मगर उस वक्त ये एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही थी, बल्कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल हो रही थी. तो एडमंड बर्क ने भी कहा ये बड़ा मसला है. फिर एलेक्सी de Tocqueville जो कि एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेट था, उसने भी क्रिटिक की ऑफ द मेजॉरिटी, द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी वगैरह. ये आर्ग्यूमेंट सारी उसमें से निकली कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जिस किस्म की सोसाइटी बनाई है, अगरचे ही थॉट दैट दिस इज़ नाउ इनेविटेबल, ये रिवर्सिबल नहीं है, मगर इसमें जो है ना मेजॉरिटेरियनिज्म की एक प्रॉब्लम पैदा होती है. अब ये जो क्रिटिसिज्म है कि इक्वालिटी डिस्ट्रॉयज इन अ सर्टन सेंस लिबर्टी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. ये उस ज़माने की कंजर्वेटिव क्रिटिसिज्म थी. कंजर्वेटिव से मेरी मुराद ये है कि वो लोग जो कि एंशिएंट रिजीम को कंजर्व करना चाहते थे. एंशिएंट रिजीम क्या थी? जो उस ज़माने की फ्रेंच रॉयल्टी थी और रॉयलिस्ट फोर्सेस थी, उनको कंजर्व करना चाहते थे. ये कोई पेजोरेटिव टर्म नेसेसरली नहीं है. बहुत सारे लोग बड़ी खुशी खुशी कहते हैं हाँ जी आई एम अ कंजर्वेटिव, आई वांट टू कंजर्व द सोशल स्ट्रक्चर, द वैल्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी. ठीक है. So these were self-identified, you could say, conservatives or conservative liberals, etc. And they thought कि भाई ये बड़ा गलत हुआ जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है. और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो इक्वालिटी पैदा की है, अगरचे गौर कीजिए, आपका सवाल भी ये था, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सोशल इक्वालिटी नहीं पैदा की, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं पैदा की, इनकम इक्वालिटी नहीं पैदा की. उसने सिर्फ ये कहा कि वो जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस थे वो ख़त्म कर रहे हैं हम, और लैंड जो है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किया. यानी कि उन्होंने फ्यूडलिज्म की धज्जियाँ उड़ा दी और एक जदीद कैपिटलिस्ट सोसाइटी की फाउंडेशन रखी. मगर ये नहीं कि उन्होंने सबको बराबर कर दिया, यू नो, इन अ सोशल सेंस और इन द सेंस ऑफ इनकम और इन द सेंस ऑफ फाइनेंसेस. मगर फिर भी उसके जो क्रिटिक्स थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन पर जो तनकीद करने वाले लोग थे, वो यही कहते थे कि नहीं, इस इक्वालिटी के रेवोल्यूशन ने, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमारी आज़ादी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी, लिबर्टी हमसे छीन ली, एंड सो ऑन. दिस क्रिटिसिज्म कि somehow or the other इक्वालिटी और लिबर्टी एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं, एक दूसरे के मुनाफी हैं. गौर करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो प्रो लोग हैं वो नहीं ये कह रहे, वो कह रहे हैं क्या मसला भी, इक्वालिटी होगी तो लिबर्टी होगी ना. इन इक्वालिटी की वजह से लिबर्टी सबकी ख़त्म की हुई आपने, क्योंकि सारे प्रिविलेजेस तो आपने लिए हुए, तो सब किसी के पास कोई लिबर्टी ही नहीं है कुछ करने के लिए. तो इक्वालिटी होगी तो लिबर्टी आएगी ना, लिबर्टी होगी तो इक्वालिटी भी आ जाएगी, दोनों चीज़ें इकट्ठी चलेंगी. मगर जो उलट तरफ थे, जो अपोनेंट्स थे, वो कह रहे हैं नहीं, ये दोनों के एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं. अब आप देख सकते हैं कि आज के ज़माने के पॉपुलर लिटरेचर में ये थीम कई जगह रिपीट होती है, कई जगह रिपीट होती है. ऑल्डस हक्सली की जो किताब थी ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिस पे ये सीरीज़ भी बन चुकी है, उसमें भी वो यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक बड़ी एक वेल ऑर्डर्ड किस्म की सोसाइटी है, उसमें अल्फा बीटा ये वो लोग हैं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्राइवेट फैमिलीज़ नहीं है, एंड सो ऑन. मगर उसमें किसी की लिबर्टी भी नहीं. एवरीबडी इज प्रीटी मच ड्रग्ड आउट, हैविंग दिस ड्रग कॉल्ड सोमा एक्सेट्रा, एंड जस्ट वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम, इन सिनेमा, इमर्सिव सिनेमा ऑल द टाइम. kind of describes reality, but anyway, छोड़ो उस बात को. aside from the fact of economic equality, but बहरहाल तो उसकी ये तनकीद थी एक किस्म की. फिर इसी तरह जॉर्ज ऑवेल की बड़ी फेमस किताब है एनिमल फार्म, छोटी सी किताबचा है, पूरी किताब तो नहीं, छोटी सी किताब है, जिसमें वो यही कहता है कि एनिमल्स होते हैं उनको ह्यूमंस बड़ा सप्रेस करते हैं, फिर एनिमल्स जो अपना रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइज करते हैं और रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइज करके ह्यूमंस को भगा देते हैं, मगर जो सोसाइटी वो बनाते हैं वो वैसी ही बदतर होती है, बल्कि उससे भी शायद बदतर होती है, जो ह्यूमंस ने बनाई होती है उससे भी ज़्यादा ख़राब होती सोसाइटी वो बनाते हैं आगे से. फिर इक्विलिब्रियम एक मूवी है, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं, उसमें भी ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल करके रखा होता है. एक ड्रग खा के लोग इक्विलिब्रियम में रहते हैं हर वक्त, कोई ज़्यादा नाराज़ नहीं होता, कोई ज़्यादा अपसेट नहीं होता, कोई जंग जदल नहीं होती उस सोसाइटी में, अमन व अमान होता है, हर बंदा अपना काम करता है, सब ठीक ठाक होता है, मगर कोई फ्री चॉइस नहीं होती. ठीक है. फिर गेम ऑफ थ्रोन्स की भी बेसिक अगर थीम, अगर आप 9 के 9 सीजन्स देख लें, या पता नहीं 10 हैं 12 हैं, जितने भी सीजन्स हैं, 8 ओके 8 सीजन देखने के बाद आपने क्या सबक सीखा? आपने सबक यही सीखा कि द व्हील कैन नॉट बी ब्रोकन. जो व्हील को ब्रेक करने की कुव्वत बनती है थ्रू आउट द 7 सीजन्स, उसकी थीम भी यही है कि बेसिकली यू नो
ایکوالٹی جو ہے وہ لبرٹی کو تباہ کر دے گی. اس طرح کی ہزاروں فلمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ایکوالٹی ورسز لبرٹی کی تھیم آپ کو نظر آتی ہے. سو دا لبرل کنسنسس ٹوڈے از ٹو سپورٹ ایکوالٹی بفور دا لا. یہ اور چیز ہے فرام سوشل ایکوالٹی. ایکوالٹی بفور دا لا ٹھیک ہے, ایکوالٹی آف اپرچونٹی ٹھیک ہے, یہ چیزیں ٹھیک ہیں, اس لیول تک ایکوالٹی ہونی چاہیے. مگر جب اس سے آپ آگے قدم اٹھا کے اگلی لیول آف ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں, سماجی برابری کی بات کرتے ہیں, معاشی برابری کی بات کرتے ہیں, تب اب کے میجورٹی لبرلز, ناٹ آل لبرلز بٹ میجورٹی لبرلز آج کے کہیں گے کہ نہیں, یہ اب آپ ڈینجرس ٹیریٹری میں جا رہے ہیں, یہ آپ لبرٹی کو نیگیٹیولی امپیکٹ کرے گا. آئیں اب شروع کرتے ہیں کہ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ لفظ ایکوالٹی کا ویسے تو بہت سمپل ہے, آل ممبرز آف سوسائٹی آر ایکولی ویلیوڈ میں نے کہا, بٹ اس کو ذرا کھول کے کھرید کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں اینڈ سو آن. سو پہلی آرگیومنٹ ہے کالڈ فاؤنڈیشنل ایکوالٹی, یا یو کین آلسو کال اٹ دی آرگیومنٹ فار مورل ایکوالٹی. دس گوز بیک ٹو دا کوسچن دیٹ یو آسکڈ کہ واٹ از کیا انسان واقعی برابر ہے؟ ان واٹ سینس از ہیومینٹی ایکول؟ ہابس, لاک, روسو, ان سب کا تو بالکل یہی خیال تھا. اسی لیے انہوں نے ایک ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹ آف نیچر کو پوزٹ کیا, اس کو پرپوز کیا کہ امیجن کرو ایک اسٹیٹ آف نیچر. اسٹیٹ آف نیچر کیا ہے؟ جس میں کوئی حکومت نہیں ہے, جس میں کوئی ریاست نہیں ہے. In a certain sense, it's society before the beginning of politics. What would man be in such a society? Now try to understand that this is not an anthropological argument. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سوسائٹی کے اس پیریڈ آف ہسٹری میں چلے جاؤ جب ریاست نہیں ہوتی تھی. ایسا ایک پیریڈ تھا جب ریاست نہیں تھی, مگر وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے imagine a hypothetical situation جس میں ریاست نہیں ہے. تو اس hypothetical situation میں کیا ہے that there is a state of moral equality, یعنی کہ ہر انسان برابر ہے. ہابس بھی یہ کہتا ہے کہ مورل ایس ویئر آل ایکول ان اسٹرینتھ اینڈ انٹیلیجنس. جس کے پاس انٹیلیجنس نہیں ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے ود ٹائم. لاک بھی یہ کہتا ہے اسٹیٹ آف نیچر میں ہم سب برابر ہیں. روسو تو ان میں سے سب سے زیادہ آگے جاتا ہے اور کہتا ہے اسٹیٹ آف نیچر میں نہ صرف ہم سب برابر ہیں, ہم سب انوسنٹ ہیں. دیٹ واز دا بیسٹ سارٹ آف سچویشن ان اے سرٹن سینس. تو روسو پہ تو الزام بھی اسی لیے یہ لگا کہ یو آر ڈینائنگ اوریجنل سن بیکاز ہی ایکسیپٹ کہ مین از بورن فری, بٹ ناؤ ان سوسائٹی ایوری ویئر ہی از ان چینز. تو what does this mean man is born free? کہ ایک بچے اور دوسرے بچے میں کوئی فرق نہیں ہے. Why should a Palestinian child be born in a ghetto and have to face and suffer کہ اس کے محلے پہ بم گر رہے ہیں, اور دوسری طرف just across the wall is another child that is being born and he doesn't have to face those difficulties. All children should really are innocent. This idea of a child being innocent is a uniquely enlightenment idea. اس سے پہلے ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یا کم سے کم یورپینز یہ نہیں سمجھتے تھے کہ چلڈرن آر بورن ان انوسنس. سو دس آئیڈیا از کہ بچہ جو ہے وہ برابر, ہر بچہ برابر ہے, تو اس کی زندگی کی اپرچونیٹیز بھی برابر ہونی چاہیے لہٰذا. مگر ایسا نہیں ہے. ایوری ویئر ہی از ان چینج. سو دی آرگیومنٹ آف دا اسٹیٹ آف نیچر ریجیکٹس ان فیکٹ نیچرل ہائرارکی. یہ جو ہائرارکی ہم نے سوسائٹی میں دیکھی ہے یہ قدرتی یا فطری نہیں ہے. ان دا اسٹیٹ آف نیچر یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ جو ہائرارکی جو پالیٹکس میں ہے, جو ریاست, سب سے امپورٹنٹ ہائرارکی کون سی؟ ریاست کی. تو یہ جو ریاست کا قیام ہے اور ریاست کے عوض ویزا وی ٹو دا اسٹیٹ اور سٹیزن کے درمیان جو ہائرارکی ہے, جو اسٹیٹ سٹیزن کے اوپر اس کی تون پہ چڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی گردن پہ چڑھا ہوا ہے سو ٹو اسپیک. تو یہ جو ہائرارکی ہے یہ انسانوں نے بنائی ہے بھائی جان, یہ خدا تعالیٰ نے نہیں آپ کو دی, یہ ہم نے خود بنائی ہے. That is the main argument that they're trying to make. بچہ تو innocent ہے, بچہ تو نہیں پیدا ہوا تھا اور اس نے سوچا تھا let's make a hierarchy, we'll have a state. نہیں, ایسا نہیں ہوا. So basically ان کی argument یہ, whether you accept it or reject it, ان کی argument یہ ہے کہ بھائی یہ قدرتی نہیں ہے. Political society is created by society. Politics is something, the state is something جو ہم نے بنایا ہے, artificial construct ہے. دیکھو نا, ہابس بھی یہ کہتا ہے جو لیویاتھن تھا وہ کیا تھا, وہ ایک آرٹیفیشل, اس کا نام دیتا کہتا ہے آرٹیفیشل کانسٹرکٹ. یہ ہم نے خود بنایا ہے, یہ ہم نے خود ادارہ بنایا ہے, انسانوں نے بنایا ہے ادارہ. یہ جو پاکستان کی ریاست ہے اللہ میاں نے تو نہیں بنا کے آپ کو دی تھی, یہ لو نو, یہ ہم نے خود بنایا. اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور وہ انسانی تاریخ ہے, رائٹ. سو یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں پھر یہ کس بیسس پہ بنے ہوئے, دیٹس دا کوسچن دیٹ نیڈس ٹو بی آسکڈ. سو اس میں سے پھر تھیوری نکلتی ہے آف دا سوشل کانٹریکٹ
کہ ادارے کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہے, اس کو آپ عمرانی معاہدہ کہہ لیں, ہماری ایک اگریمنٹ, ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں, یہ علیحدہ بات ہے, مگر وہ کہہ رہے ہونی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جس کو ہم ریاست کہیں گے, اس کے پاس مونوپولی آن دا یوز آف فورس ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے پاس ڈنڈا ہوگا, اور اس کے عوض ہمیں بھی کچھ اس میں سے ملے گا, کہ ہم نہیں بنایا ہے نا, سوسائٹی نے بنایا ہے, اس میں سے ہمیں کیا مل رہا ہے, پھر کیا ہمیں کیا ریسیو ہو رہا ہے. سو فار ہابز اٹ واز سمپلی کہ ریاست آپ کو سیکیورٹی دے گا, لبرٹی آپ کی چھین لے گا, مگر آپ کو نیچرل لبرٹی آپ کی چھین لے گا, مگر آپ کو سیکیورٹی مل جائے گی. مگر وہ نیچرل لبرٹی خسمہ نو کھایا, اس کا فائدہ کیا ہے نیچرل لبرٹی کا, ہابز کہتا ہے کیونکہ وہ نیچرل لبرٹی کی ایکسرسائز کریں گے تو لائف ول بی ناسٹی بروٹیش اینڈ شارٹ اینی وے, تو بڑے وہ نیچرل لبرٹی ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں یہ والی لبرٹی چاہیے جو کہ اسٹیٹ گارنٹی کرتا ہے, جس میں ہماری زندگی لمبی ہوگی. دوسری طرف لاک میاں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہابز آپ نے ذرا ایگزیجریٹ کر دی ہے, زیادہ ہی آپ ڈرامیٹک ہو گئے ہیں, اسٹیٹ آف نیچر میں ٹھیک تھی, معاملہ تھوڑے سے پرابلم تھی مگر اتنے کو برے بھی نہیں تھے, نیچرل سینس آف جسٹس بھی ہوتی ہے, مگر بہرحال ہم نے ریاست اس لیے بنائی تاکہ ہماری لائف اور پراپرٹی جو ہے وہ ریاست بچا کے رکھے, سیکیور کر کے رکھے. پراپرٹی وہ چیز ہے جو ہم اپنی محنت سے بناتے ہیں, لیجیٹیمیٹ پراپرٹی وہ چیز ہے جو اپنی محنت سے بناتے ہیں. چوری کی پراپرٹی تو لیجیٹیمیٹ نہیں ہے نا, وہ تو چوری ہے کیونکہ وہ آپ کی محنت ہے نہیں. تو لاک یہ کہتا ہے جو آپ نے اپنی محنت سے چیز بنائی ہے وہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے. یہ اس چیز کو گارنٹی کرنے کے لیے ریاست بنی کہ آپ نے ایک چیز محنت کی ہے, وہ دو اگلا چوری کر کے نہ لے جائے آپ سے, ٹھیک ہے نا, اس چیز کو گارنٹی کرنے کے لیے ریاست بنائی ہے ہم نے. تو یہ اصل میں سوشل کانٹریکٹ ہے ان کا ہمارے ساتھ, اور وہ کنسنٹ آف دا گورنمنٹ کی بنیاد پہ. اور اگر یہ سوشل کانٹریکٹ پورا نہیں ہوتا, اگر ریاست آپ کی جان ہی نہیں بچا سکتی, جس کا دل چاہتا ہے دوسرے کو چھری پھیر کے چلا جاتا ہے, اور ریاست منہ دیکھتی رہتی ہے, اسی کی کریے جی ساڈا کی نال, تو پھر ریاست تو بیکار ہوئی. اب دیکھیں نا, ٹی ٹی پی یہی تو ثابت کرنا چاہتی ہے, وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے ہم جس مرضی کو مار دیں ریاست کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سوشل, کوئی بھی ٹیررسٹ یہی کرنا چاہتا ہے نا, کہ وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ آپ نے جو سوشل کانٹریکٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ریاست جو ہے میری جان بچائے گی. بھائی ہیں کوئی اہم ہی بندہ راہ جاتے ہوئے مجھے مار نہیں دے گا, تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھو جی راہ جاتے ہم نے مار دیے بندے, کیا کر لیا ریاست نے. تو آپ کا اور ریاست کا سوشل کانٹریکٹ اس طرح ٹوٹے, دیٹس واٹ ٹیررزم ٹرائز ٹو ڈو, ٹھیک ہے نا. تو دوسری ہے پراپرٹی. اگر ریاست یہ گارنٹی ہی نہیں کر سکتی کہ بھئی میں نے محنت کر کے ساری عمر لگا کے کوئی 4 پیسے جوڑے, اور میں سوچ رہا ہوں میں اپنی بچی کا بیاہ کروں گا, یا چلو بیاہ کو چھوڑو میں اس کو کالج یونیورسٹی بھیجوں گا, ٹھیک ہے, اور کوئی ایویں ہاف ڈرنک بندہ آتا ہے اور پستول لے کے میرے سر پہ رکھ کے ساری میری زندگی کی محنت لوٹ کے چلا جاتا ہے, اور ریاست آگے سے کہتی ہے اسی کی کریے سانوں کی, تو پھر وہ ریاست تو بیکار ہو گئی نا پبلک کے لیے. تو لاک کہتا ہے ایسی ریاست پہ لعنت بھیجو, اور اس کے خلاف ریبیل کرنا درست ہے, کیونکہ اس نے اپنا اینڈ آف دا سوشل کانٹریکٹ پورا ہی نہیں کیا. جو اگریمنٹ تھی اس کے ساتھ, ہم اس کو ٹیکس دے رہے ہیں, ہم اس کی ہر بات مان رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, مگر وہ آگے سے وہ کر ہی نہیں رہی, جس وجہ سے ہم اس کو ٹیکس دے رہے ہیں, جس وجہ سے ہم اس کو ریاست مان رہے ہیں. پھر آگے جا کے روسو میاں آتے ہیں, وہ تو اس سے بھی زیادہ ریڈیکل, ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو فرینچ ریولوشن ایک طرح سے جو اس کی تھاٹ پروسیس تھی وہ سارا تھا ہی روسو کا. روسو میاں تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر میں جب نہ کوئی ملکیت تھی نہ ریاست تھی, ہم انوسنٹ تھے, ہم پیور تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا بری حرکت ہوتی کیا ہے, ہم ایک چائلڈ کی طرح تھے, چائلڈ آف نیچر, اور ہم نے اپنی فطرت کو تباہ کیا پراپرٹی کے ساتھ, پراپرٹی کو انٹروڈیوس کرایا, انیکوالٹی, سوشل انیکوالٹی پیدا ہوئی, اور اپنی ہیومن نیچر کو بھی خراب و برباد کیا. اور سویلائزیشن از دا مارچ آف انیکوالٹی اینڈ دا ڈسٹرکشن آف آور اون نیچر اینڈ آر کنیکشن ود آور سیلوز. اینڈ دی اونلی وے وی کین ریسٹور دس ناؤ از کہ ہم ایک سول اسٹیٹ بنائیں جس کے اندر جنرل ول کی بنیاد پہ ہم دیکھیں واٹ از دا کامن گڈ آف سوسائٹی ایز اے ہول, اور وہ بائی ڈسکشن, آرگیومنٹ, اور کوئی عقل مند بندہ آ کے لیجسلیٹر آ کے ہمیں سمجھائے اینڈ سو آن, اور اس کی بنیاد پہ ہم ریاست بنائیں اور ایک قسم کی ڈائریکٹ ڈیموکریسی دوبارہ سے قائم ہو. تو یہ روسو کی تھیوری ہوئی. سو غور کیجئے کہ تمام جو تھیورسٹ ہیں, یہ لبرل تھیورسٹ, جو تھری لبرل تھیورسٹ ہیں, وہ یہی آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ پولیٹیکل ہائرارکی از کریٹڈ وائا اے سوشل کانٹریکٹ. آپ کو جج کرنا ہے کہ یہ کانٹریکٹ نمبر ایک کیا کہتے ہیں اس کو, واقعی آنر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ایم آئی لیونگ اپ ٹو مائی اینڈ آف دا ڈیل. آپ ٹیکس دیتے کوئی نہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پروٹیکشن بھی ملے, کیسے وہ دے گی ریاست آپ کو پروٹیکشن. تو آر یو لیونگ اپ ٹو یور اینڈ آف دا ڈیل, اینڈ وائس ورسا از دا اسٹیٹ لیونگ اپ ٹو اٹس اینڈ آف دا ڈیل, کہ وہ جو پروٹیکشن ہے, لائف لبرٹی, یہ وہ جو بھی کنسنٹ آف دا گورنمنٹ, وہ سب کچھ کر رہی کہ نہیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا سوشل کانٹریکٹ ہے, بیکاز جو ہائرارکی ہے جیسے آپ نے کہا وہ کوئی نیچرل نہیں ہے, وہ ہمارے درمیان ایسی, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کا فون خریدنا چاہتا ہوں, یہ لے اتنے پیسے, میں نے آپ سے فون خرید لیا. اسی طرح پالیٹکس میں ایک قسم کا کانٹریکٹ ہے کہ بھئی آئی نیڈ سم تھنگ فرام یو, یو نیڈ سم تھنگ فرام می, لیٹس ہیو اے کانٹریکٹ,
آپ نے مجھے یہ دینا ہے, میں آپ کو اس کے عوض یہ دوں گا, ٹھیک ہے. سو دیٹس دا ریئل فاؤنڈیشن آف اے پولیٹیکل اسٹیٹ. اب اس کے خلاف اگر کوئی ماڈرن فلاسفر ہے, پرانے فلاسفرس کو تو ہم اب لفٹ نہیں کراتے, جو رابرٹ فلمر ٹائپ جیسے لوگ جو ڈیوائن رائٹ آف دا کنگز اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے, بائبل سے کوٹ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ آج کی جو بادشاہت ہے وہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نمائندگی کر رہی ہے. یہ آرگیومنٹس جو ہیں اس فرینچ ریولوشن کے پیریڈ کے اندر ایک طرح سے ختم ہو گئیں. لوگ ان کو بلیو ہی نہیں کرتے تھے, ان کی ویلیو ہی نہیں رہی. ایون مسلم دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح عثمانی خلافت تھی, تو پیپل نو لانگر بلیو دیٹ دس از دا شیڈو آف گاڈ آن ارتھ ایکسیٹرا. دے آل بلیو کہ ہاں یار یہ ایک بادشاہت ہے, جس طرح اور بادشاہتیں ہوتی ہیں یہ بھی ایک بادشاہت ہے. مغلز ہیں تو وہ بھی ایک بادشاہت ہے, وہ کوئی ڈیوائن نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی ہولی نہیں ہے, بس ایک بادشاہت ہے. مگر ماڈرن پیریڈ کے اندر اگر کوئی ان ایکوالٹی کو ڈیفینڈ کرنے والا بندہ ہے, اس پریمس کو یعنی مورل ایکوالٹی کی پریمس کو چیلنج کرنے والا بندہ ہے, تو وہ اس کا نام یہ ہے فریڈرک نیچے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سپر مین کی طرح باہر نکلنے لگا ہے, تو بی ویئر. وہ کیا کہتا ہے دا سرچ فار ایکوالٹی, یا یہ بھی کہ دنیا کو بہتر بنائیں گے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دنیا کو بہتر بننا چاہیے, بہتر بناؤں گا میں. سوشل میڈیا پہ کوئی آپ پوسٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں, گھبرانا نہیں, بتا دو سچی سچی, ٹھیک ہے. نیچے آپ کے سخت خلاف, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا آپ کے اندر, ذہن کے اندر کیڑا بیٹھا ہوا ہے نا کہ دنیا کو بہتر بنانا ہے, اور سما اور دی ادر آپ اگر نالج حاصل کریں گے, آپ پڑھیں گے لکھیں گے, تو آپ جہالت کو ختم کر دیں گے, جہالت کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے, اور پھر دنیا جو اچھی دنیا بن جائے گی, بہتر. آپ سوشل سائنس پڑھیں گے, تیمور رحمان سے آپ پڑھیں گے, پڑھنے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ راز وہ کیا ہے جس سے آپ پاکستان کو ایک بہتر پاکستان بنا سکتے ہیں. یہ سب چیزیں کالج بک ایسے میں اچھی لگتی ہیں, مگر ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. سیز فریڈرک نیچے. انفیکٹ یہ سارا گڑبڑ, سارا ستیہ ناس کس بندے نے شروع کیا؟ سوکریٹیز نے. فریڈرک نیچے کہتا ہے سقراط بڑا ہی غلط آدمی تھا, کیونکہ اس نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اگر ہم حقیقت کو سمجھ سکیں ڈائلیکٹکس کے ذریعے, فلسفی کے ذریعے, اگر ہم سچائی کے قریب پہنچ سکیں تو ہم ایک بہتر سوسائٹی بنانے میں کامیاب ہوں گے. اوئے ہوئے ہوئے, یہ تو بس مسئلہ سارا سوکریٹیز نے خراب کر دیا. اور جہاں سوکریٹیز نے نہیں خراب کیا تو وہاں پہ یہودیوں نے بڑا مسئلہ پیدا کیا. اگر ڈاکٹر اسرار احمد کے آپ بڑے فین ہیں, کیونکہ وہ یہودی سازش جو ہے نا اس کو ٹیکس اٹ ٹو دا nth ڈگری, تو میں کہوں گا ڈاکٹر اسرار احمد نیچے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, نیچے کے سامنے بالکل نیچے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے ٹیکس یہودی سازش ٹو دی الٹیمیٹ ڈگری. وہ کیا کہتا ہے؟ نیچے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے یہودی جو تھے they were an enslaved people. ایجپشنز نے بھی ان کو انسلیو کیا ہوا تھا, اس کے بعد رومنز نے ان کو انسلیو کیا ہوا تھا. تو جب انہوں نے رومنز کے خلاف بغاوت کی تو انہوں نے کرسچینٹی کو اڈاپٹ کر لیا. آپ جانتے ہیں دیٹ Christianity is originally a Jewish movement. Yes, the Jews who accepted Christ as their leader, savior, etc. came to be called Christians. And the Jews who did not accept Christ are today called Jews. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. مگر یہ ایک Jewish movement تھی, right? Semites کی movement تھی جس کو ہم Christianity کہتے ہیں. تو کہتے ہیں جی یہ جو غلام تھے یہ اپنے زمانے کے آقاؤں کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے, روم کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے. To this extent he is not wrong. This is actually صحیح کہہ رہا ہے کہ the Jews were revolting against the Romans. Romans نے crucify کیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, Romans نے crucify کیا. So کہتا ہے کہ they transferred their slave mentality through Christianity to Western civilization. اب یہ slave mentality, کیونکہ وہ غلام تھے, ان کی mentality ہی بن گئی slave mentality, اور انہوں نے وہ slave mentality جو ہے نا ٹرانسفر کی Christianity کے ذریعے. The slave does not take revenge against the master through physical action. وہ غلام تھے, وہ محکوم تھے, وہ کمزور تھے, تو کمزوروں کے ہتھیار انہوں نے استعمال کیے, جس کو جیمز پی اسکاٹ کہتا ہے weapons of the weak. طاقتور کا ہتھیار یہ ہے کہ میں تیرا مقابلہ کروں گا, آ جا میدان میں, میں ابھی مولا جٹ, تو نوری نتھ, ویکھ لیں گے تینوں. یہ ہے the weapon of the strong. ٹھیک ہے, وہ physically confront کرتا ہے اس کو. ویپن آف دا ویک کیا تھا؟ وہ کہتا ہے جوز نے ایک پورا نیریٹو پیدا کیا, اور وہ کیا تھا؟ ڈسکورس پیدا کیا دیٹ ویلرائزز ویکنس. محکوم ہونا, ہمبل ہونا, میک ہونا کو ویلرائز کیا, یعنی کہ یہی اصل میں خدا کے قریب ہونا ہے, یہی اچھی بات ہے. اور وہ جو ایروگنٹ اور اسٹرانگ قسم کے لوگ تھے جو کہتے تھے ویکھ لاں گے تینوں, میں بھی جولیس سیزر دا پتر ہے گا وغیرہ, جو بھی وہ ایروگنٹ
طریقہ جو تھا نا اس کو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل جو ہے نا غلط قسم کے لوگ ہیں اور یہ رویہ ہی غلط ہے. ہاں سو جس طرح بائبل مقدس میں ہے the meek will inherit the earth, beautiful phrase. ہاں اینڈ اسی طرح بائبل میں ہے کہ it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven. اوئے ہوئے یعنی امیر جو ہیں وہ تو جنت میں نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے, غریب جائیں گے. The meek will inherit the earth, right? So basically the movement was all about the oppressed and poor and downtrodden, etc. مگر نیچے اس پہ تنقید کر کے یہ کہتا ہے it devalues the strong as evil. strength کو devalue کر دیا اور weakness اور meekness کو سمجھا کہ یہ بڑی virtue ہے. مگر ہمیں اب اس ساری چیز کو جو ہے وہ رد کرنا ہوگا, ویسٹرن سیولائزیشن کو ہی سینگ رد کرنا ہوگا, اور ہمیں کیا embrace کرنا ہوگا, the will to power. Everything is actually about power. Even پودا جو ہے وہ جب نکلتا ہے تو اس کو لڑنا پڑتا ہے زمین کے خلاف, تبھی وہ جا کے باہر نکل سکتا ہے. بچے کو لڑنا پڑتا ہے ایلیمنٹس کے خلاف, قدرت کے خلاف. آپ کو لڑنا پڑتا ہے ہر وقت مائکروبز آر ہٹنگ یور باڈی ایکسیٹرا. یو آر انجسٹنگ فوڈ, اس کے اندر ہر قسم کی الٹ پھلٹ اچھی بری چیز ہوتی ہے. آپ کے اندر وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں ایکسیٹرا. لائف از اے کانسٹنٹ اسٹرگل از سیئنگ, اینڈ یو وین یو ون دیٹ اسٹرگل یو لیو, اینڈ وین یو لوز دیٹ اسٹرگل یو ڈائی. ہاں بچہ بھی جو ہے وہ بھی ایک پوائنٹ پہ آ کے ٹین ایج ایئرز میں, امید ہے آپ اس میں سے کراس ہو گئے ہیں, ٹین ایج ایئرز میں آپ اپنی ابو کے خلاف ریبیلین کرتے ہیں. جب بھی وہ کہتے ہیں بیٹا دانت صاف کرو, نہیں کروں گا میں دانت صاف. آپ نے بس لڑنا ہے ماں پیو سے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسرٹ کرنا ہے اپنی انڈیویجویلٹی کو. وہ ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے. آپ کہہ رہے سر ساڈے نال تو اس طرح کو نہیں ہوا, مگر یہ آپ کے امی ابو سے میں پوچھوں گا کہ ہوا کہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. سو generally it's accepted young adulthood is a time where young people move from being children to asserting their own selves as adults, and that's called teenage years. That happens during the teenage years. Anyway, so you get the understanding of will to power. کہتا ہے بس یہی اصول ہے, will to power. That which does not kill me makes me stronger. ایک بڑا مزیدار قسم کا گانا بھی ہے, that which does not kill me makes me stronger, مگر میں آج آپ کے لیے وہ بجاؤں گا نہیں. کہیں گے تو بجا بھی دوں گا. بہرحال تو that is the will to power. بس یہی ہے, that's it. And power should be something that we valorize and we like. So اس کے فیوریٹ لوگ ہسٹری میں وہ نہیں ہیں جو کہ محکوم تھے اور بڑے ہمبل قسم کے لوگ تھے, بلکہ اس کے فیوریٹ لوگ وہ ہیں جو کہ واریئرس تھے اور ٹائٹنز آف ہسٹری تھے. جولیس سیزر کمال آدمی تھا, روم دیا اس نے لوگوں کو اپنے پیر کے نیچے, دیکھو نا لاکھوں کو قتل کر دیا. انہوں کہندے نے بندہ. نپولین تھا, اوئے ہوئے آج اس نے سارے کے سارے کنگڈمز کا ستیہ ناش کر دیا, اتنا بڑا امپائر بنایا. الیگزینڈر بندہ ہو یا نا, پھر دیکھو نا پوری دنیا کو 36 سال کی عمر سے پہلے دنیا کو اس نے فتح کر لیا. جو فاتح ہیں, جو کانکررز ہیں, that's what he loves. And there are no rules about this stuff. کہ یہ نہیں کہنا بیٹھ کے کہ ہائے الیگزینڈر نے تو اتنے بندے وہاں مار دیے, ہائے جولیس سیزر نے اتنے بندے وہاں مار دیے. Doesn't matter. What matters is the will to power. Strength must be appreciated. So hence Nietzsche rejected the idea of moral equality and was opposed to not just socialism but liberalism, democracy, feminism, and most importantly Christianity. اس کی critique of Christianity یہ تھی, Christianity پہ وہ تنقید یہ کرتا تھا کہ اس نے تو سب کو برابر ٹھہرا دیا, کیونکہ رومن ریلیجن تو یہ نہیں مانتا تھا کہ ہر بندہ برابر ہے. وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جوپٹر کا ہے تو یہ اپولو کا بچہ ہے, تو یہ کیا کہتے ہیرا کا ہے تو یہ ایفروڈائٹی, تو یہ فلانا, تو یہ ڈھمکانا. اور ہر جو دیوتا ان کے جو گاڈ فگرز تھے وہ ڈفرینٹ پاور لیولز پہ ہوتے تھے, زوس بینگ دا اسٹرانگسٹ اینڈ سو آن سو فورتھ, رائٹ. سو وہ یہ کہتے تھے کہ ساری ٹرائبز جو دنیا کے اندر ہیں دے آر دا چلڈرن آف ڈفرنٹ گاڈس اینڈ دیئر پاور از ریلیٹڈ ٹو دیئر گاڈ. بٹ along comes Christianity and says no, we are all children of the same God. ایک ہی خدا نے تمام مخلوق کو بنایا ہے, نہ صرف تمام انسانوں کو بنایا ہے, پوری کائنات کو ایک خدا نے بنایا ہے. اس سے پہلے یہ بڑا ریڈیکل آئیڈیا تھا. اس سے پہلے obviously the Jews are the first to present this idea. Some would say the Zoroastrians also had certain kinds of monotheistic themes, etc. But anyway, the point is it's a very radical idea. کیونکہ اس سے پہلے جتنے ریلیجنز آپ اسٹڈی کریں گے تو اس میں بہت سارے ٹائٹنز ہیں, گاڈز ہیں, فگرز ہیں اور ڈیٹیز ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک طرف کیوس ہے, ایک طرف گایا ہے, ایک طرف آسمان ہے, ایک طرف زمین ہے, ایک طرف پانی ہے, ایک طرف قیامت ہے, ایک طرف ماردک ہے وغیرہ. It's a panoply of different deities, and the emergence of the world is explained in that particular very complex mythology. So
وہ ساری میتھولوجی غلط ہے. There is only one God and that one God has created everybody and everything. So if one God has created everything, that means Nietzsche says کہ سب برابر ہیں. اب یہ تو بالکل نیچے was not ready to accept. کہتا ہے یہی جو غلط خیال ہے نا, یہ مورل ایکوالٹی کا آرگیومنٹ جو کرسچینٹی نے ہمارے دماغ میں ڈال دیا کہ سب برابر ہیں, سب برابر بروبر کوئی نہیں ہے. اصل میں کچھ لوگ ہیں جو سپر مین ہیں, جو اوپر ہیں, اوپر منچ اوپر ہیں, یہ دیکھو نا اوپر منچ. اور وہ that is really what those are the people جو heroes of history ہیں. Actually all of history and society really exists for these people, not for the common mass etc etc. ایک گریٹ اوبرمنش کے لیے, ایک سپر مین کے لیے civilization پوری تباہ ہو جائے no problem, کیونکہ وہی تاریخ کو آگے لے کے جاتے ہیں according to Nietzsche. They are the strong, they are what history is actually all about. Equality before the law. The law must not discriminate. Liberals ہمیں بتاتے ہیں on the basis of gender, race, ethnic or national origin, creed, disability, family circumstance, sexual orientation, political belief and social or economic class. اس کو ہم کہیں گے equality before the law. اب یہ ایک اور پرنسپل ہے لاء کا. پہلے ہم نے مورل ایکوالٹی بتائی آپ کو, فاؤنڈیشنل ایکوالٹی بتائی, مورل ایکوالٹی بتائی, اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں equality before the law. کہ بھئی آپ اس بنیاد پہ نہیں کسی کے خلاف امتیازی سلوک کر سکتے کہ اس کا رنگ و نسل, زبان, مذہب آپ سے فرق ہے, جینڈر فرق ہے یا جو بھی. This is also known as political equality. All are equal before the state. It does not mean that people are equal in terms of economy. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے پاس برابر پیسے ہوں گے. No, not at all. اب ہمارے سامنے بھی یہ ڈیبیٹ آتی رہتی, جس طرح جوز ان جرمنی تھے تو جو فیشسٹ جب پاور میں آئے, نازیز جب پاور میں آئے تو انہوں نے قانون بنایا جس میں جوز جو تھے وہ برابر کے شہری نہیں تھے. ٹھیک ہے, وہ کہتے تھے نہیں, ان کو نہیں ہم نے برابر کا شہری تسلیم کرنا. دے آر ناٹ ریئلی فلی پراپرلی جرمن, دے آر سیمائٹس, سو ان کے لیے علیحدہ ہوگا. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے کہ کیا جو نان مسلمز ہیں ان کے برابر کے حقوق ہونے چاہیے یا ان کا کوئی اور اسٹیٹس ہونا چاہیے. مثال طور پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی ان کا رہیں, مگر برابر کے حقوق نہیں ہم دینا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ مثال طور پہ ٹیسٹمنی کے حوالے سے ان کی آدھی ٹیسٹمنی ہونی چاہیے, ووٹ نہیں ووٹ ڈال سکتے ہیں, اگر ڈال سکتے ہیں تو صرف مائنورٹی کینڈیڈیٹس کو ڈال سکتے ہیں, جنرل الیکشن میں نہیں آ سکتے. یا کچھ آفیسز ہیں جو ان کے لیے کھلے نہیں ہونے چاہیے. مثال طور پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کین اونلی بی اے مسلم ان دس کنٹری, نان مسلم کین ناٹ بی پریزیڈنٹ آف پاکستان ایکسیٹرا وغیرہ وغیرہ. سو یہ ڈیبیٹ جو ہے پاکستان میں ابھی بھی جاری ہے, مگر بہرحال لبرلس تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں, جسٹس شوڈ بی بلائنڈ. یہ دیکھو نا, اس نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. کیوں پٹی باندھی ہوئی ہے اور اس نے ترازو باہر رکھا ہوا ہے؟ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے نہیں کیونکہ وہ مولیاں خریدنے جا رہی ہے بلکہ اس لیے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں یہ نہیں دیکھوں گی. جسٹس کا جو اسٹیچو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے, لیڈی جسٹس یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ اس کا رنگ و نسل کیا ہے, یہ مرد ہے یا عورت ہے, یہ رچ ہے یا پور ہے, یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے, کرسچن ہے یا یہودی ہے, یا ڈزنٹ میٹر ٹو می. میں کیس جب بھی جج کروں گی تو ان سب چیزوں سے بالکل بلائنڈ ہوتے ہوئے میں میرٹ پہ کیس کو ڈیسائیڈ کروں گی. یہی وجہ ہے, اسی اصول کو اپناتے ہوئے جب میں آپ کا امتحان لیتا ہوں تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے اپنا رول نمبر لکھ دو, اپنا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو واٹ یور نیم از. میں بائس نہ ہو جاؤں اس وجہ سے کہ میں یہ نہ کہوں کہ ابراہیم نے بڑی پھونکیں ماری تھی, لے میں اس کو ایف دوں ذرا. نو, اس کا بھی نمبر ہوگا, اس کا بھی نمبر ہوگا, مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ابراہیم کون ہے. اپنی گریڈنگ میں یہ تو نہیں کیا مجھے یہ دیکھنا چاہیے اگر میں لبرل ہوں, پیور لبرل ہوں, ٹرو لبرل ہوں, تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ امیر ہیں, غریب ہیں, مرد ہیں یا عورت ہیں, آپ کا ریس, ایتھنیسٹی, لینگویج کیا ہے, کریڈ, ڈسیبلٹی کیا ہے, فیملی سرکمسٹانس کیا ہے. ان سب چیزوں کو میں نہیں دیکھوں گا. میں صرف یہ دیکھوں گا کہ مضمون اچھا لکھا ہے یا بیکار لکھا ہے. وہ الگ بات ہے کہ میں آپ کا رول نمبر ڈال کے پھر نکال بھی سکتا ہوں کہ کون کون ہے, اس کو اگنور کرتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. بٹ یو گیٹ دا پکچر. جسٹس از بلائنڈ, ٹھیک ہے. اب ایکول, اس قسم کی ایکوالٹی کی, پولیٹیکل ایکوالٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایکول لبرٹیز کا آئیڈیا بھی شامل ہے. لبرٹیز سے مراد یہ ہے کہ آپ کے کچھ رائٹس ہیں جو کہ برابر ہیں. ان لبرل ڈیموکریٹک سوسائٹیز دی موسٹ امپورٹنٹ رائٹس اور لبرٹیز آر فریڈم آف ایکسپریشن, ایسوسیشن. دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایکسپریشن کا مطلب ہے بات کرنے کی اجازت, سمجھ رہے ہیں نا. دوسرے کا مطلب ہے ایسوسیشن, یعنی کہ اپنے فیلو کینل کے اندر دوستوں کو مل کر
کوئی پارٹی بنا لوں میں, کوئی تنظیم بنا لوں, کوئی کلب بنا لوں, فٹ بال کھیلوں میں, اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ کروں یا جو مرضی کروں, یہ میرا رائٹ ہونا چاہیے. فریڈم آف موومنٹ, جیسے دیکھیں نا یہ موو کر رہی ہیں, کبھی آگے جا رہی ہیں, کبھی پیچھے آ رہی ہیں, فریڈم آف موومنٹ ہونی چاہیے. آپ لاہور میں رہنا چاہیں, جو کہ آپ لاہور میں رہنا چاہیں تو آپ لاہور میں رہ سکتے ہیں, آپ کراچی میں رہنا چاہیں کراچی میں رہ سکتے ہیں, آپ نے پشاور جانا ہے یہ آپ کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ریاست جو ہے نا روک نہیں سکتی. وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ سٹیزن نہیں ہیں تو ریاست یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی یہ 1.7 ملین افغانی ہیں, ان کو باہر نکال دو, ٹھیک ہے. بٹ جنرلی اف یو آر اے سٹیزن یو ہیو دا رائٹ آف موومنٹ اینڈ رائٹ ٹو پرائیویٹ لائف. یہ بھی آپ کا رائٹ ہے کہ بھئی ریاست ہر چیز میں نہیں مداخلت کر سکتی, آپ کی نجی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی. ہاں جی آج صبح کیا کھایا تھا آپ نے, کتنے انڈے کھائے تھے, مینو کیوں نہیں کھوائے, پولیس والا آ کے آپ سے وہ سوال پوچھ سکتا ہے جو کہ واقعی اس انویسٹیگیشن سے تعلق رکھتے ہیں. مگر کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی نجی ہیں, آپ کی پرائیویٹ ہیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. کریئر چوائس, یہ بھی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. فیئر ٹرائل سے مطلب یہ کہ آپ کو رائٹ آف ڈیفینس ہونا چاہیے, بھئی آپ اپنا دفاع تو کر سکیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے خلاف چارجز کیا ہیں, چارجز ہیو ٹو بی ریٹن ان فرنٹ آف یو. آپ کے پاس رائٹ ٹو فیس یور اکیوزڈ ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں کوڈ آف لاء کے اندر ہیں, اور اگر یہ گارنٹی نہیں ہوتی تو آپ کہہ سکتے ہیں مس ٹرائل ہوا ہے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. رائٹ ٹو ووٹ اینڈ ہولڈ آفس اف کوالیفائڈ, ٹھیک ہے نا. میں ووٹ بھی کر سکتا ہوں, میں بتاؤں گا بھائی ایز اے سٹیزن آف دس خدا دادے پاکستان کہ کون پرائم منسٹر بنے گا, پرائم منسٹر نہیں بنے گا, وہ الگ بات ہے. الیکشن کمیشن جو ہے مجھے اجازت ہی نہیں دے رہا, مگر بہرحال کوشش, میرا حق یہی ہے ہونا چاہیے. اور اگر میں کوالیفائی ہو جاؤں تو پھر مجھے آفس ہولڈ کرنے کا بھی حق ہونا چاہیے. دیز رائٹس آر شیئرڈ بائی آل سٹیزنز ریگارڈلیس آف ہاؤ دے چوز ٹو یوز دیم. مطلب یہ نہیں مسئلہ کہ اگر آپ کے پاس رائٹ آف بھونکنے کا رائٹ ہے تو ریاست یہ کہے کہ بھئی آپ کیپٹلزم کے فیور میں بھونک سکتے ہیں مگر آپ سوشلزم کے فیور میں بھونک نہیں سکتے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس طرح سے بھونکنا چاہتے ہیں, یہ آپ کا حق ہونا چاہیے. اٹس ناٹ کنٹینجنٹ اپون واٹ یو آر سیئنگ, اوکے. سبجیکٹ آف کورس ٹو دا لا, سبجیکٹ ٹو دا لا, کہ ایک لا کے لمٹ کے اندر رہتے ہوئے. وہ لا کا لمٹ اوبویسلی یہ ہوگا کہ کوئی ایسی اسپیچ نہیں ہونی چاہیے جس سے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہوتی ہے, جس سے ہارم ٹو ادرز ہوتا ہے, اینڈ سو آن. مثال طور پہ اگر میں نے ایویں پرینک کے لیے میں کسی فلم تھیٹر کے اندر چلا جاؤں اور میں کہوں اے بم دھماکہ, اور سارے وہاں پریشان ہو جائیں اور بھاگیں وہاں سے, تو یہ ایک کرائم ہے, ٹھیک ہے نا. اب تم کنفیوز لگ رہے ہو, بتا رہا ہوں تمہیں آلریڈی کہ یہ کرائم ہے, ٹھیک ہے. جسٹ ان کیس یو تھنک آف ڈوئنگ دیٹ, you cannot yell fire when there is no fire as a prank. You will be, that's wrong. You cannot say فلانے کو قتل کر دو, میں فلانے کو قتل کر دوں گا, اگر فلانا جو ہے بس میں میرے ساتھ آ کے میری ماں کے ساتھ بیٹھ گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا. This is called incitement to violence. اور ریاست اس چیز کی اجازت نہیں آپ کو دیتی کہ آپ اس قسم کی گفتگو کریں جو کہ دوسرے لوگوں کو انسائٹ کرے کہ آپ کسی دوسرے کی جان لے لیں, یا آپ کی سپیچ سے کوئی ایسی سرکمسٹانس پیدا ہو جس میں لوگوں کا جانی مالی نقصان ہو. دیٹ ڈز ناٹ فال انڈر فریڈم آف اسپیچ, جیسے میں آپ کو پہلے ہارم پرنسپل کے کانٹیکسٹ سے سمجھا چکا ہوں, ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی. ویسے تو سارے کہتے ہیں ایکوالٹی ہونی چاہیے, ایکوالٹی ہونی چاہیے, ایکوالٹی بفور دا لا اینڈ ایکوالٹی بفور دا اسٹیٹ, آپ بھی برابر, آپ بھی برابر, ایوری بڈی از ویلیوڈ. مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں اس کے پاس بہت قوت اور طاقت ہے؟ In other words, what is the argument about economic equality? After all, I think it's not very difficult for us to understand کہ پیسہ ایک بہت بڑی سماجی قوت ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں اس سے پوچھو کہ اس کے پاس بالکل ہی کوئی قوت ہی نہیں سوسائٹی کے اندر, اس کے پاس اتنی قوت بھی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو فیڈ کر سکے, کھانا کھلا سکے, اسکول بھیج سکے. تو what about the argument of economic equality یا inequality? ایکول ایکسیس اینڈ ایکوالٹی آف اپرچونٹی تو سبھی مانتے ہیں. آج کے کنزرویٹیوز بھی یہ کہتے ہیں یس, آج کوئی بھی نہیں رہ گیا دنیا میں. چند لوگ تو ہمیشہ دنیا میں ہوتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں جو دنیا فلیٹ ہے, مگر نو بڈی ٹیکس ہم سیریسلی, ٹھیک ہے نا. تو ابھی بھی چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ایکوالٹی نہیں ہونی چاہیے, ان ایکوالٹی ہونی چاہیے. نیچے کے ہو سکتا ہے کچھ فالوورز آج بھی بیٹھے ہوں کہیں نہ کہیں, یا ڈیوائن رائٹ آف دا کنگز کے فالوورز کچھ نہ کچھ ہوں گے, مگر جنرلی وہ آرگیومنٹ پٹ چکی ہے, اس پہ ہم وقت نہیں ضائع کرتے مزید. اور ہمارے لیے وہ آرگیومنٹ پالیٹکس میں ایسے ہی ہے جیسے سائنس میں یہ آرگیومنٹ ہے کہ دنیا فلیٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات تو آج دنیا میں لوگ مان لیتے ہیں کہ ایکول ایکسیس ہونی چاہیے,
اور یہ بھی لوگ مان لیتے ہیں کہ ایکوالٹی آف اپرچونٹی ہونی چاہیے, ہر بندے کے پاس مواقع برابر ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریس کی بنیاد پہ یا جینڈر کی بنیاد پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلانی نوکری نہیں کرنی, فلانی جگہ پوزیشن آپ کے لیے بند ہے, فلانا آفس آپ کے لیے بند ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر اس اسپیسیفک پوزیشن کی اپنی کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ فلانے لوگ یہ کام کریں. مثال کے طور پہ اگر ایک ویمنز شیلٹر ہے جہاں بیٹرڈ ویمن آ رہی ہیں جن کو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئی, تو وہاں پہ آبویسلی ہماری خواہش یہی ہوگی کہ خواتین جو ہیں وہاں پر آئیں تاکہ خواتین کا خیال رکھ سکیں, رائٹ. تو دیٹ از این ایکسیپشن, ناٹ دا رول. بٹ واٹ اباؤٹ ایکوالٹی آف آؤٹ کمز. میں نے اس بندے کی تصویر اس لیے لگائی کیونکہ اس کا یہ تکیہ کلام ہے, پیٹ فریز ہے کہ یس ایکوالٹی آف اپرچونٹی بالکل ٹھیک ہے, آئی اسٹینڈ ود ایکوالٹی آف اپرچونٹی بٹ آئی ایم اگینسٹ ایکوالٹی آف آؤٹ کمز. اب ایکوالٹی آف آؤٹ کمز کی آرگیومنٹ کیا ہے ساری, کہ مثال کے طور پہ ہر بندے کو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ تعلیم ملنی چاہیے, بیسک اپرچونٹیز ملنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی سے جو بنا سکتا ہے اس وہ ایک بیسک لیول پہ آ جائے. سٹارٹنگ لائن ایک طرح سے ریس ہے, تو سٹارٹنگ لائن اس میں سب کی برابر ہونی چاہیے. اس کو آج کے تقریباً تمام لوگ مان لیتے ہیں, ایون وہ لوگ جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں وہ بھی قبول کر لیتے ہیں. مگر پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنا دور دوڑتے ہیں, کتنا تیز دوڑتے ہیں. جو بندہ آگے نکل جائے گا اس کو زیادہ ریوارڈ ملنا چاہیے, جو بندہ پیچھے رہ گیا اس کو ریوارڈ نہیں ملے گا, آپ کی محنت پہ ہے. تو اس کا مطلب ہے آؤٹ کمز جو ہیں ریس کے اینڈ پہ کون آگے نکلتا ہے, دیٹ اس میں ہم برابری نہیں پیدا کر سکتے, وہ آپ کے اپنے ایفرٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم عورتوں کے اور مردوں کے درمیان ہسٹوریکل انیکوالٹی رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب ہم ایک بیس لائن دے دیں گے, اتنی عورتیں لمز میں آئیں گی جتنے مرد آئیں گے, اتنی عورتیں کو ایجوکیشن دیں گے جتنے مردوں کو ایجوکیشن لڑکوں کو ملے گی, اور پھر آگے آپ نے اپنے کریئر سے جو کرنا ہے وہ آپ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ آپ پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی انڈیویجول ایفرٹ پہ. تو ریس لائن کی سٹارٹنگ برابر ہے. مگر اس آرگیومنٹ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں ایکوالٹی آف آؤٹ کمز ضروری ہے. وہ کیا آرگیومنٹ دیتے ہیں, وہ بڑی دلچسپ آرگیومنٹ دیتے ہیں. اٹ ساؤنڈز لائک دس از اے ویری ریزنیبل پوزیشن کہ ایکوالٹی آف اپرچونٹی ٹھیک ہے, آؤٹ کم آپ کی مرضی ہے, آپ کتنی محنت کرتے ہیں. بٹ ایکچولی دیر از ایون این آرگیومنٹ ٹو بی میڈ فار ایکوالٹی آف آؤٹ کم. وہ کیا آرگیومنٹ ہے, وہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایکوالٹی آف اپرچونٹی کین اینڈ ڈز لیڈ ٹو ان ایکوالٹی آف آؤٹ کمز. سارے اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ میں نے سب کو برابر موقع دیا, مگر ہر بندے نے برابر محنت تو نہیں کی, کوئی آگے نکل گیا, کوئی پیچھے رہ گیا, انیکوالٹی پیدا ہو گئی, آؤٹ کم کی انیکوالٹی پیدا ہو گئی. اب اس آؤٹ کم کے نتیجے میں اگر سارے ایک ہی سٹارٹ لائن سے شروع کریں, مگر اس آؤٹ کم کے نتیجے میں اب جو اپرچونٹی ملے گی ان لوگوں کو وہ برابر نہیں ہوگی, وہ ان ایکول ہو جائے گی. سو ان ایکول آؤٹ کمز ان ٹرن لیڈ ٹو انیکوالٹی آف اپرچونٹی. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, سب کو ہم نے جس کو کہتے ہیں نا کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ دبا کے ریبوٹ کر دی سوسائٹی. ایسے ہو نہیں سکتا مگر فرض کریں ہم نے کر دی. ٹھیک ہے, سب کو ہم نے برابر انکم دے دی, سب کو ہم نے برابر ایجوکیشن دے دی, بالکل ایک لائن پہ ہم نے سب کو کھڑا کر دیا. لو جی اب دوڑو, سارے دوڑے. اس کے بعد تیمور رحمان بڑا پھرتیلا تھا, وہ دوڑتا رہا, اس نے جو ہے دوڑ کے جو ہے نا ملین روپے کما لیے. آپ نکمے بیوقوف تھے, آپ نہیں دوڑے, آپ نے اپنی زندگی میں کوئی خاص پیسے نہیں کمائے. اب میرے پاس 1 ملین آ گئے. اب میرا جو پتر ہے یا میری جو بیٹی ہے وہ وہاں سے نہیں شروع کر رہی جہاں سے آپ کا بیٹا یا بیٹی شروع کر رہی ہے. انیکوالٹی آ گئی نا. اب اس کے پاس ایک کشن ہے, اس کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ بہتر اسکول میں جائے گی, اور آہستہ آہستہ اوور سیورل جنریشنز کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آگے نکلتے جائیں گے, آگے نکلتے جائیں گے, اور کچھ لوگ جو ہیں پیچھے رہتے جائیں گے, رہتے چلے جائیں گے. اور ایکوالٹی آف اپرچونٹی ان ایکوالٹی آف آؤٹ کمز کے نتیجے میں ڈیمیج ہو جائے گی. تو آپ بار بار سوسائٹی کو کیا ریبوٹ کرتے پھریں گے؟ دیٹس ناٹ ایون پاسبل. پہلا ریبوٹ ہی پاسبل نہیں, باقی ریبوٹس تو پاسبل ہو ہی نہیں سکتے. On the other hand, the existence of gross inequality of outcomes indicates systematic inequality of opportunity. فرض کرو کہ بار بار آؤٹ کم ایک ہی نکل رہا ہے, اور آؤٹ کم یہ نکل رہا ہے کہ خواتین ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں, ہر دفعہ پیچھے رہ جاتی ہیں, ہر دفعہ پیچھے رہ جاتی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے پالیٹکس میں فار ایگزامپل خواتین نہیں نظر آتی, ریزروڈ سیٹوں پہ نظر آتی ہیں, ادروائز نہیں نظر آتی. بڑے بڑے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں بڑے بڑے عہدوں پہ, بڑے بڑے سی ای اوز کے لیول پہ خواتین نہیں نظر آتی. تو کیوں نہیں نظر آتی؟ ہمیں اسے سمجھنا چاہیے that there might be some systemic inequality of opportunity.
there might be some, if there is any consistent inequality of outcome, کوئی پیٹرن نظر آ رہا ہے آپ کو inequality of outcome کا, let's say black لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر پاورٹی میں ہی پھرے ہوئے ہیں, تو اگر سسٹمیٹک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلیک لوگوں کا یہ حال ہے, تو دیر مسٹ بی سم ہڈن, سم unseen, something that's going on with opportunity which is unequal. تو یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے. Absolute equality of opportunity cannot exist. Absolute. مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب آپ جتنی مرضی انیکوالٹی پیدا کریں اور کہو جی اکوالٹی تو پیدا نہیں ہو سکتی تو لہٰذا انیکوالٹی پیدا کری جاؤ. سمجھنے بات کو؟ You can obviously come closer to a society that does give equality, greater equality of opportunity, and you can move further away from it. اب فیوڈلزم کے اندر جو رائل بلڈ کے لوگ تھے وہ تو پیدا ہی ایک طرح سے ایسی سرکمسٹانس, ایسے طبقے میں ہوتے تھے جہاں سے ان کو بہت بڑا ہیڈ سٹارٹ ملے گا کسی دوسرے پہ. دوسرا کیچ اپ ہی نہیں کر سکتا جو سرف کا بچہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. یہ واشنگ پاؤڈر سرف نہیں ہے, یہ دوسرا والا سرف ہے جس کو کسان کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو دا پوائنٹ از ایبسولوٹ اکوالٹی تو نہیں ریچ ہو سکتی آف اپرچونٹی, مگر دیٹس ناٹ دی آرگیومنٹ. نو بڈی از آرگیونگ فار ایبسولوٹ اکوالٹی آف اپرچونٹی, جسٹ لائک نو بڈی از آرگیونگ فار ایبسولوٹ فریڈم آف اسپیچ, جسٹ لائک نو بڈی از آرگیونگ فار ایبسولوٹ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ ایسوسیشن ایکسیٹرا. یہ جو ایبسولوٹس والی بات ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہی بیکار ہے, کوئی اس کا آرگیو نہیں کر رہا. سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک ایسی سوسائٹی جو اس کے قریب قریب ہے یا قریب موو کرتی ہے ایز این آئیڈیل, وہ بہتر سوسائٹی ہے, رائٹ. مگر ہم یہ نہیں بات کریں کہ وہ بہتر ہے کہ نہیں, کیونکہ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں ایکوالٹی آف اپرچونٹی بہتر ہے, مگر ہم یہ دکھانے کی کوشش کریں کہ ایکوالٹی آف اپرچونٹی کے اندر سے بھی ان ایکوالٹی آف آؤٹ کمس کے نتیجے میں ان ایکوالٹی آف اپرچونٹی مزید بڑھتی چلی جائے گی ایز اے نیچرل پروسیس. اور دوسری بات ہم یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو سسٹمک ان ایکوالٹی آف آؤٹ کم نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ان ایکوالٹی آف اپرچونٹی ضرور ہوگی. ٹو گیو یو ویری ایزی ایگزامپل, کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی لم سے گریجویٹ ہو کے اپنے کریئر میں انٹر ہوتے ہیں, دونوں آپس میں نہیں مگر دونوں کا علیحدہ علیحدہ ویا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپس میں بھی ہو سکتا ہے, ڈزنٹ میٹر, ویا ہوتا ہے. ویا کے بعد کچھ سال بعد ان کے بچے ہوتے ہیں. اب کیا ہوگا, اس وقت تک ان کا کریئر مور اور لیس برابر چل رہا ہے, مور اور لیس ان ٹینڈم چل رہا ہے, پروموشنیں برابر مل رہی ہیں, ہو سکتا ہے لڑکی آگے نکل رہی ہے, کبھی ہو سکتا ہے لڑکا نکل رہا ہے, مور اور لیس برابر ہے. مگر جیسے ہی فیملی کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا, 2 بچے 3 بچے 4 بچے پیدا ہوں گے, تو اب دا وومن will have to stay at home to take care of the child, because primary responsibility of household and child care goes to the mother, etc. and so on. تو ٹھک کر کے اب وہ اپنے کریئر میں پیچھے جانا شروع ہو جائے گی, unless کہ کوئی اور ایکسٹرنل فورس انٹروین کر کے اس کو مٹرنٹی لیو, چائلڈ کیئر سپورٹ, چائلڈ سینٹرز نہ بنائے, تو وہ پیچھے چلتی جائے گی, پیچھے ہوتی چلی جائے گی. تو یہ ہم دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکوالٹی اسٹارٹنگ لائن برابر بھی دے دیں, مگر ریالٹی یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک تو آپ وہ دے نہیں سکتے, مگر اگر آپ دے بھی دیں تب بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ضروریات اور ان کی جو کیپیسٹیز اور ان کی جو نیچرل انڈاؤمنٹس ہیں, ان کا جینڈر, ان کی سیکس وغیرہ, آل دیز تھنگز ول ہیو این امپیکٹ آن دیئر لائفز. بوڑھے ماں باپ ہو جائیں اور وہ ان کا خیال رکھنا پڑے اور آپ کو دن رات ان کی خدمت کرنی پڑے تو ایک اور سچویشن بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. بچوں کا خیال رکھنا پڑے تو ایک اور سچویشن بن جاتی ہے, سو آن. سو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی چیز ہے جس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وی شوڈ ناٹ آٹومیٹکلی جسٹ ڈسمس ایکوالٹی آف آؤٹ کمز اینڈ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں. سم ٹائمز اٹ از اے گول ورتھ ٹرائنگ فار. فار ایگزامپل, اگر ایک پولیٹیکل پارٹی یہ کہتی ہے, مانا کہ ہماری پارٹی کے اندر عورتیں کم ہیں, مگر ہم عورتوں کو انکریج کریں گے اور ہم ان کو لیڈرشپ پوزیشنز میں لے کے آئیں گے تاکہ عورتوں کو ہم مزید انکریج کر سکیں کہ وہ پالیٹکس میں حصہ لیں, تو اس میں آپ کہیں گے کوئی برائی تو نہیں, اچھی بات ہے, رائٹ. اس کو ہم کہتے ہیں افرمیٹیو ایکشن یا پازیٹیو ڈسکریمنیشن, کہ جب آپ جان بوجھ کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے لانے کے لیے ہم کچھ ایکسٹرا محنت کریں, یا افریقن امریکنز اگر پیچھے رہ گئے ان کو آگے لانے کے لیے ہم ایکسٹرا محنت کریں, ان کے خلاف ریسزم ہوا ہے, ان کو یونیورسٹیوں میں داخلے نہیں ملے, یہ نہیں ملے, اب ان کو اپرچونٹی دی جائے, زیادہ اپرچونٹی دی جائے. سو کس طرح دی جا سکتی ہے؟ انکریجمنٹ کے ذریعے. دا جاب از ایڈورٹائزڈ ان نیوز پیپرز ریڈ بائی پرٹیکولر کمیونٹیز سچ ایز ایتھنک مائنورٹیز, کہ آئیں آپ کوشش کریں. ہو سکتا ہے وہ اپلائی ہی نہیں کر رہے لمس کیونکہ ان کو لگتا ہے ہمارا تو ایڈمیشن ہوگا ہی نہیں. ہو سکتا ہے بڑے برائٹ بچے ہوں, مگر کوئی گلگت میں بچہ بیٹھا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میں کیسے لمس جا سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کو بتائیں بھائی NOP پروگرام ہے, یہ ہے وہ ہے, آؤ ٹرائی تو کرو,
ہو سکتا ہے تم بڑے ٹیلنٹڈ ہو اور آگے نکلو گے. Tie breaking. If two people are equally qualified, then you choose the person from the disadvantaged group. This is the weakest form of affirmative action. یعنی کہ ایڈمیشنس کمیٹی کے پاس 2 کینڈیڈیٹس ہیں, ایک لاہور کے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے اور ایک گلگت بلتستان سے, دونوں برابر ہیں, ایک ہی گریڈز ہیں, اے لیولز او لیولز جو بھی اس نے کیا ہے, میٹرک شیٹرک تو ایل کیٹ. تو آپ کیا کہتے ہیں, چلو یار گلگت والے کو موقع دیتے ہیں, ذرا ڈائیورسٹی کیمپس میں بڑھے گی ایکسیٹرا. ہینڈی کیپنگ, این ایگزامپل آف دس وڈ بی ریکوائرنگ ہائر اینٹری پوائنٹس اور گریڈس فار ایپلیکنٹس ٹو یونیورسٹی فرام ویلدی بیک گراؤنڈس. دیٹ کین آلسو ہیپن کہ ان کو زیادہ بہتر پرفارم کرنا پڑے گا ان آرڈر فار یو ٹو گیو دم ایڈمیشن ایکسیٹرا. یہ ایسی بات ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کے ساتھ ریس لگا رہا ہوں زارا زوئی کے ساتھ, تو میں یہ تو نہیں کہوں گا زارا زوئی آئی بلیو ان ایکوالٹی آف اپرچونٹی, تم بھی یہی کھڑی ہوگی میں بھی یہی کھڑا ہوں گا, ٹھیک ہے, اور ریس لگائیں. اب نہیں, میں کہوں گا یار تم چلو 5 قدم آگے ہو جاؤ, میں پیچھے ہو جاتا ہوں, مزہ آئے گا ریس کرنے کا. جس طرح گولف ہے, گولف کتنے لوگوں کو گولف کا شوق ہے؟ بیکار گیم ہے, اینی وے بس چلنا ہوتا ہے اور بال ماری جاؤ چلی جاؤ, کیا گیم ہوئی. I'm joking. مگر گولف کے اندر ہینڈی کیپ ایک چیز ہوتی ہے. آپ بتا سکتے ہیں ہینڈی کیپ کیا ہوتا ہے؟ جی, آپ کی ایبلٹی کے حساب سے. اس کا مطلب ہے جو ویک پلیئر ہے اور جو اسٹرانگ پلیئر ہے ان کو ایک طرح سے آپ برابر پہ لے کے آتے ہیں, کیونکہ آپ اسٹرانگ پلیئر کو ہینڈی کیپ کر دیتے ہیں اور ویک پلیئر کو زیادہ اجازت ہوتی ہے, وہ زیادہ اسٹروکس مار سکتا ہے. سو انڈر پار کیا کہتے ہیں اس کو, اگر آپ 3 انڈر پار ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے نا اسی کے حساب سے جو ہے وہ اپنی اسٹروکس میں وہ بال جو ہے اس ہول تک پہنچانا ہے. سو دیٹس کالڈ ہینڈی کیپنگ. ہیپنس ان گولف آلسو. So it can happen in society as well. اس طرح زیادہ مزیدار گیم بن جاتی ہے نا, because you are actually competing to see at your different levels. آپ ایک طرح سے برابر ہو جاتے ہیں. لائک ایک بندہ تھوڑا سا آگے سے ریس شروع کرتا ہے. Quota system. A certain percentage of jobs must be filled by a particular group. This is usually subject to a requirement of minimum competence. ٹھیک ہے, کہ آپ کہیں کہ یار تھوڑے سے بلوچستان سے بھی لوگوں کو لے آؤ لمز میں, تھوڑے سے سندھ سے لے آؤ, تھوڑے سے خیبر پختونخوا سے لے آؤ, پنجابی بھی آ جائیں, ٹھیک ہے, نو پرابلم. اگر کیمپس کو ڈائیورس ہو, تھوڑا تھوڑا اس طرح کر کے مکس اپ کریں اس طرح سے معاملہ, تو دیٹ وڈ بی افرمیٹو ایکشن. آگے چلتے ہیں سوشلزم. کیپٹلزم, سوشلسٹ یہ کہتے ہیں از بیسڈ آن دی ایکسپلوئٹیشن آف دا ورکنگ کلاس. تو پہلی تو بات یہ ہوگی کہ امیر جو ہے وہ غریب کا استحصال کرتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے, ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے, and so on. Marxism stood for the abolition of classes and not for abstract slogan of equality. In fact, Critique of Gotha program میں مارکس کہتا ہے کہ یہ equality کا سلوگن ہمیں فرینچ ریولوشن سے مل گیا ہے, اب یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے. equality نہیں, یہ نہیں مسئلہ. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مارکسسٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ایوری بڈی شوڈ بی ایکول. مارکس نے خود کہا کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ سلوگن ہے. ہمارا سلوگن, سوشلسٹوں کا سلوگن ہے ایبولیشن آف کلاسز. طبقات کا خاتمہ ہونا چاہیے, طبقاتی استحصال کا خاتمہ ہونا چاہیے. ان ایکوالٹی کا مکمل خاتمہ نہ تو ہو سکتا ہے نہ ہوئے گا, اور ایک یوٹوپین قسم کی فینٹیسی ہے. جس چیز کا خاتمہ ہو سکتا ہے وہ ہے طبقاتی استحصال کا. تو لہٰذا جب کیپٹلزم اوور تھرو ہوگا تو پہلے ایک سوشلسٹ سوسائٹی بنے گی, وہاں پہ یہ اصول اپنایا جائے گا, فرام ایچ اکارڈنگ ٹو دیئر ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو دیئر ورک. یہ بائی دا وے پاکستان کے آئین میں بھی شامل ہے. آپ حیران ہو جائیں گے, آپ شاک ہو جائیں گے, آپ گر جائیں گے, آپ کو پانی پینا پڑے گا جب آپ یہ بات سنیں گے کہ جی آئین پاکستان کے اندر یہ فریز ہے کرٹیک آف گوتھا پروگرام سے نکال اخذ کردہ, جو کہ ہمارے آئین میں ہے کہ آپ اپنی ایبلٹی کے حساب سے کام کریں گے اور جو آپ کام کریں گے اسی کے حساب سے آپ کو پیسے ملیں گے. ٹھیک ہے, یہ اصول ہے کہ اگر آپ زیادہ کام کریں گے زیادہ پیسے ملیں گے. اگر آپ برین سرجن ہیں, آپ کا کام زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تو آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے. زیادہ تعلیم یافتہ ہیں تو زیادہ پیسے ملیں گے. یہ سوشلزم کا بیسک اصول ہے. اس کے بعد سوسائٹی آگے ترقی کرے گی, انڈسٹریلائزیشن ہوگی, گرو کرے گی, ایکسپینڈ کرے گی. جب وہ ایکسپینڈ کرے گی اور اتنی ایکسپینڈ کر جائے گی, اتنی سائنس ترقی کر جائے گی کہ ہمارے پاس اکنامک پیداوار جس کو ہم پروڈکٹیو فورسز کہتے ہیں اتنی گرو کر جائیں گی کہ اکنامک ریشننگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اکنامک ریشننگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اٹ ول بیکم ارریلیونٹ. اور پھر یہ اصول اپنایا جائے گا فرام ایچ اکارڈنگ ٹو دیئر ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس. نیڈ سے مطلب یہ ہے کہ کسی کی نیڈ زیادہ ہو سکتی ہے, کسی کی کم ہو سکتی ہے. میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جب ظاہری بات ہے کہ میری پیاری بیوی ماوش وقار, اور جب ہمارے 2 بچے ہوئے تو ماوش پہ لوڈ زیادہ تھا. ٹھیک ہے نا, میرے کمپیئر ٹو مائی سیلف. تو اب اس میں کیا ہوگا, میں یہ کہوں گا نہیں جی ایچ اکارڈنگ ٹو یور ایبلٹی اینڈ ٹو دیئر ورک. ماوش تم نے پیسے نہیں کمایا کیونکہ تم بچوں کا خیال رکھ رہی تھی, لہٰذا بس تمہیں اتنے سے پیسے ملیں گے جتنے تم نے کمائے ہیں. اور دیکھو مجھے تو لانس کی سیلری مل گئی, جی مجھ پاؤ تو کاٹ جاؤ. نو, دیٹس ناٹ دا وے. دیٹس obviously not the way a family can work.
فیملیز ورک اونلی وین دے ایکچولی اپلائی اے بٹ آف اے کمیونسٹ پرنسپل کہ وہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, اب نہیں کام کر سکتے, چلو کوئی نہیں, میں کما رہا ہوں نا, امی ابو آپ فکر نہ کرو, میں آپ کو ہسپتال لے جاؤں گا, یا میری بیوی ابھی نہیں کام کر رہی یا کر سکتی, بچے پال رہی ہے, وٹ ایور, نو پرابلم, نو ایشو ایٹ آل, میں کام کر رہا ہوں نا, آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف دیٹ سائڈ آف دا فیملی, اینڈ وین یو ویل یو کین ورک اف یو وانٹ ٹو ایکسیٹرا. ٹھیک ہے, سو دیٹ مینس کہ جس کی ضرورت زیادہ ہے اس کو زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے, اگر کھانے پینے کا معاملہ ہے تو اگر 2 لوگ ہیں فرض کریں تو, اور آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پیس آف دا پائے ہے, اور ایک ساتھ خاتون ہے جو کہ پریگننٹ ہے, تو آپ کیا کہیں گے, برابر کر لیتے, ہاف تم لے لو ہاف میں, یا آپ کہیں گے یار تم کھا لو میں بعد میں کھا لوں گا, کیا کہیں گے آپ کہیں گے بھائی اس کی ضرورت زیادہ ہے, شی از ایکچولی ایٹنگ فار 2 people, ناٹ جسٹ 1 person, رائٹ, شی از ایٹنگ فار 2 people, شی ہیز ٹو ایٹ دوز ایکسٹرا کیلوریز ٹو ریمین ہیلدی, سو دا نیڈز مائٹ بی ویری ڈفرنٹ اینڈ اٹ ڈفرنٹ. اب میں یہ کیا کہوں کہ اگر میں یہ والا پرنسپل لگا دوں اپنے بچوں پہ, میں کہوں زارا زوئی کتنے پیسے کمائے ہیں, نو 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 نو, یو ڈونٹ گیٹ اینی پاکٹ منی, اب جاؤ جا کے مارکیٹ میں جا کے پیسے کماؤ. اب ایک کی عمر 9 سال ہے, دوسرے کی عمر 7 سال ہے, تو وہ تو اصول نہیں چلے گا نا. تو اصول کیا چلے گا کہ ان کی ضروریات کے حساب سے میں نے ان کو وہ ضروریات پوری کرنی ہے, جو بھی وہ ضروریات ہوں گی. اب سوشلزم کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ایک اور جو ٹرینڈ ہے جو سوشلزم سے نکلتی, کالڈ سوشل ڈیموکریسی, وہ کیا ہے, وہ یہ ہے, اٹ کیم ٹو آرگیو ناٹ فار دی اینڈ آف کیپٹلزم بٹ دیٹ دا اسٹیٹ ہیز این obligation ٹو پرووائڈ بیسک نیڈس ٹو آل سٹیزنس. ٹھیک ہے, کہ بھئی فنڈامنٹل نیڈس پوری کر دو, باقی کیپٹلزم اپنی جگہ رہے, مگر حکومت کی ذمہ داری, ریاست کی ذمہ داری, ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, نوکری ملنی چاہیے, روٹی کپڑا مکان ملنا چاہیے, کیا نام ہے, کوئی غریب نہ رہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو بیسک لیول جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے اسٹیٹ نے. ہاؤ ڈو وی ڈسٹنگوش بیسک نیڈس فرام وانٹس؟ اس میں ابراہیم میسلو کی ہائرارکی آف نیڈز ہے. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں, سب سے پہلے کھانا پینا پورا کریں, کھانے پینے کے بعد ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پوری کریں, اس کے بعد یہ کریں, اس کے بعد وہ کریں, آخر میں جا کے آپ کی سیلف ایکچولائزیشن, بی آل یو وانٹ ٹو بی, اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے, ویلفیئر از گڈ فار سوسائٹی ایز اے ہول بیکاز اس سے سوشل کوہیژن نکلتی ہے. سوشل ڈیموکریٹس یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں جی, آپ غریبوں کو بھی پیسے دیں گے, آپ غریبوں کے حالات بہتر کریں گے تو امیر اور غریب کے درمیان کشیدگی بھی کم ہوگی, کرائم بھی کم ہوگی, سوشل کوآپریشن بھی زیادہ ہوگا, سینس آف بلانگنگ, سینس آف کمیونٹی بھی بڑھے گی. آپ بیچارے غریبوں کو بالکل ہی ان کی زندگی برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, آپ ان کی مدد ہی نہیں کرتے, تو سوسائٹی کے اندر ایک ایسی فضا تو پیدا ہوگی جس کے اندر کلاسز کے درمیان کشیدگی ہوگی. آخر میں یہ ود رسپیکٹ ٹو سوشل ڈیموکریٹس کہ کینز نے یہ بھی آرگیو کیا, اور بڑی امپورٹنٹ آرگیومنٹ تھی, یہ کینز بھائی بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب مارکیٹ سسٹم کے اندر تو بہت بڑے بڑے اکنامک ڈپریشنز ہوتے ہیں, بندہ ہی ڈپریس ہو جاتا ہے جب وہ اکنامک ڈپریشن ہوتی ہے. اب دیکھو نا 2008 کا فائنینشیل کرائسس ہوا, لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں, سو آن. ابھی پاکستان کے اندر اکنامک ڈپریشن ہی تو چل رہی ہے, 44% انفلیشن چل رہی ہے, کوئی گروتھ نہیں ہے, اسٹیگفلیشن میں پھنسے ہوئے. تو اس سے باہر نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ کینز نے کہا بھائی جان یہ پرائیویٹائزیشن اور نجکاری اور IMF کے ریفارمز بالکل ٹھیک نہیں ہیں, اس سے بلکہ آپ کی اسٹیگنیشن اور زیادہ گہری ہو جائے گی, کیونکہ مارکیٹ کی نیچرل میکینزم میں ہو کہ اس نے بڑی ڈپریشن کرنی ہے. اگر آپ نے اس سے نکلنا ہے تو کینز نے کیا کہا کہ گورنمنٹ کو انٹروین کر کے اکانومی کو سٹیمولیٹ کرنا پڑے گا. گورنمنٹ انٹروینشن ٹو سٹیمولیٹ دی اکانومی از آلسو نیسسری فار اکنامک گروتھ. سو اس طرح ایک پورا سوشل ڈیموکریٹک آئیڈیا پیدا ہوا, مگر اس کے خلاف ریئیکشن بھی ہونا تھا, اور وہ ہوا اسی وقت سے شروع ہو گیا جب سے یہ آرگیومنٹ تھی. اور اس ریئیکشن میں انہوں نے کہا دے میڈ دی آرگیومنٹ آف دی انڈیزرونگ پور. ویلفیئر از اے ٹیکس آن دا ٹیلنٹڈ, دے سیڈ. دیکھو جی ویلفیئر اسٹیٹ کہیں نہ کہیں سے تو ٹیکس آئے گا, تو جو ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر رہے ہیں آپ, ان سے آپ پیسے لے رہے ہیں اور غریبوں کو دے رہے ہیں, اور جن غریبوں کو دے رہے ہیں دے آر ناٹ ورکنگ بیکاز دے آر لیونگ کمفرٹیبلی آن ویلفیئر. یہ ویلفیئر مدرز اور ویلفیئر ریٹس آپ نے پیدا کر دی ہیں, گھر چیک آ جاتا ہے ان کو, وہ کام ہی نہیں کرتے ہیں, تو یہ بیکار ہو گئے لوگ. دی اکانومی ہیز بیکم سلگش بیکاز آف پرائس ڈسٹورشنز اینڈ ریجیڈیٹیز. وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اتنی انٹروین کر رہی ہے کہ اسے پرائس ڈسٹورشن ہو رہی ہے, قیمتیں جو ہے صحیح سگنلز نہیں بھیج رہی کہ کس چیز میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, کس چیز میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی, اس سے اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے. اینڈ آلسو کہ دی ایکسپینشن آف دا اسٹیٹ ریڈیوسز دا پرائیویٹ ڈومین اینڈ ریزلٹس ان لاس آف لبرٹی. یہ وہی والی بات کہ ایکوالٹی زیادہ لے آؤ گے تو لبرٹی ختم ہو جائے گی, اسٹیٹ زیادہ لے آؤ گے تو پرائیویٹ ڈومین کم ہو جائے گی. اگر پرائیویٹ ڈومین کم ہوئی تو آپ کی لبرٹی ختم ہو جائے گی, اگر آپ نے غریبوں کی مدد کر دی تو لبرٹی ختم ہو جائے گی. ہائیک صاحب یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں. سو انہوں نے یہ کہا کہ ویلفیئر اسٹیٹ کو ختم کرو اور اس کی جگہ لے کے آؤ ورک فیئر اسٹیٹ. کام کرو گے تو پیسے ملیں گے, ادروائز پیسے نہیں ملیں گے. ڈزنٹ میٹر کہ
کیا مسئلہ نہیں. اب یار دیکھو اصل بات کیا ہے. اصل بات یہ ہے, میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا, نام کیا تھا میرے بھائی کا, احمد نے سوال پوچھا تھا کہ جی واٹ اباؤٹ اکنامک انیکوالٹی. یہ ساری آرگیومنٹ اکوالٹی کی ہو رہی ہے ان اے ورلڈ وچ از ڈیپلی more deeply than that, deeply unequal. اتنی unequal دنیا ہے کہ فرعون بھی اگر مر کے واپس آ جاتا تو کہتا میری وائلڈسٹ ویٹ ڈریم کے اندر بھی دنیا اتنی unequal نہیں ہو سکتی تھی جتنی unequal آپ لوگوں نے آج کر دی ہے. اس کے مقابلے میں تو میں تو سوشلسٹ لگ رہا ہوں یار. یہ ذرا غور کریں, آکسفیم کا اسٹیٹسٹک ہے کہ 8 billionaires own the same wealth as the poorest 3.6 billion people. That's half the planet. 8 لوگوں کے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 آپ فرق ان 8 امیجن کریں, بس اتنے سے لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے جو کہ آدھی دنیا کے پاس نہیں ہے. آگے وہ کون 8 لوگ ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. بل گیٹس بھائی جان یہ کھڑے ہیں, اس کے بعد اورٹیگا صاحب, وارن بفیٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ آپ کے فیوریٹ جیف بیزوس کھڑے, آپ کے فیوریٹ مارک زکربرگ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جس کی کوئی حد حساب کوئی نہیں. مسک ابھی ذرا ٹویٹر پہ نقصان ہو گیا اسے. اچھا اب دیکھیں, سروائیول آف دا فٹسٹ ہمیں کہتے تھے کیپٹلزم کے اندر ہوگا, مگر آج کا کیپٹلزم از ناٹ اباؤٹ سروائیول آف دا فٹسٹ, اٹ از اباؤٹ سروائیول آف دا ریچسٹ. غور کریں جی, بلینئر فارچونز آر انکریزنگ بائی 2.7 بلین اے ڈے. ایک دن میں 2.7 بلین ڈالر اور کماتے ہیں یہ بلینئرز. Even as at least 1.7 billion workers now live in countries where inflation is outpacing wages, and we are also one of those countries where inflation is outpacing wages. ٹھیک ہے, billions of people living in countries جہاں ریل انکم گری جا رہی ہے اور بلینئرز کی انکم اٹھی جا رہی ہے. ساؤنڈ ایفیکٹس نہ مس کرنا. Fortunes of the 5 richest men have shot up by 114% since 2020. آپ کہتے ہیں کووڈ بڑا برا تھا, میری ساری انکم اڑ گئی, وہ بڑے خوش ہیں, ان کی انکم 100% سے بھی زیادہ بڑھ گئی, ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی. Oxfam predicts the world could have its first ever trillionaire in just a decade, while it would take more than 2 centuries to end poverty at the current rate we are going at. Trillionaire پیدا ہو جائے گا جب تک آپ گریجویٹ کریں گے, which is in a decade. نہیں اس سے پہلے آپ گریجویٹ کر جائیں گے, مذاق کر رہا ہوں. مگر پاورٹی نہیں ختم ہوگی, آپ کے پر پوتے بھی پیدا ہو جائیں گے تو پاورٹی نہیں ختم ہوگی, according to Oxfam. A billionaire is running or the principal shareholder of 7 out of 10 of the world's biggest corporations. ٹھیک ہے, تو یہ آئیڈیا ہے نا کہ کارپوریشنز یہ تو پبلک ہی اون کرتی ہیں, ان کو ربش. 70% of the biggest corporations are owned by these billionaires. 148 top corporations made 1.8 trillion in profits, 52% up on 3-year average, and dished out huge payments to rich shareholders while hundreds of millions face cuts in real term pay. That's the reality of the world today. The rich are getting richer and the poor are getting poorer. یہ صرف کوئی مارکسسٹ نہیں کہہ رہا, یہ آکسفیم والے لوگ کہہ رہے ہیں. یہ ہر بندہ اکنالج کر رہا ہے کہ ہاں یار یہ ہے یار, اب کیا ہو سکتا ہے یار, ایسے ہی ہے. A tax of only up to 5% on the world's multimillionaires and billionaires could raise $1.7 trillion a year, enough to lift 2 billion people out of poverty. یعنی بلینئرز پہ 5% صرف ٹیکس لگا دو, صرف 5%. وہ بھی نہیں دیتے. پتہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن ہم بنا رہے ہیں, یہ ہم نے ٹرسٹ میں اپنے سارے بلینز آف ڈالرز رکھ دیے, وہ سارے ٹیکس فری ہو جاتے ہیں. اس میں سے ہم سیلری لے رہے ہیں نا, کیونکہ ہم پولیو کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کی سیلری تو ہم نے لینی. That's how it works. It's called philanthrocapitalism. Capitalists have an ingenious way to get out of all taxes. آپ کو پتا ہے وارن بفیٹ نے سارے اپنے پیسے چیریٹی میں دے دیے, ٹرسٹ میں دے دیے. آپ کہتے ہیں ہاں بڑا سخی دل آدمی, یہ تو پکا مسلمان ہوگا, سارے پیسے زکات. کوئی چکر نہیں, اس نے ٹرسٹ میں دیے تاکہ اس پہ ٹیکس نہ لگے. اسی ٹرسٹ میں سے انڈاؤمنٹ میں وہ وہی پیسے رہتے ہیں, بڑھتے رہتے ہیں, بلکہ وہ انڈاؤمنٹ انویسٹ ہوتی رہتی ہے اور اس میں سے وہ سیلری لے لیتا ہے, اور وہ سیلری اتنی ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی خرچ نہیں کر سکتا, اتنے پیسے ہوتے ہیں. اب وہ کتنی یاٹس بندہ لے لے, 40 پہلے یاٹس ہیں, اب اور کتنی بندہ یاٹس لے. اینی وے, اب 20th سینچری میں جو مین اسٹرگلس تھیں وہ تو تھی ہی ہے کہ بھئی اکنامک جسٹس ہونی چاہیے, سوشلزم وغیرہ کی بہت بڑی اسٹرگل تھی. آج کل کے دور میں ووک پیریڈ میں, جس کو جین زی کہتے ہیں, جو آپ لوگ ہیں جین زی, یو نو آئی ڈونٹ نو واٹ دا سمبل ہے, یہ تو ہمارے زمانے کا سمبل تھا, پتہ نہیں کیا تھا ہمارے زمانے سمبل, اسی طرح کچھ, یہ پتہ نہیں کیا. اینی وے, تو جین زی جو ہے کہتی ہے کہ ہاں وی آلسو وانٹ ٹو فائٹ فار سوشل جسٹس.
Twitter is going to be our main platform for social justice. تو پہلے اکنامک ایکوالٹی کا مسئلہ تھا, مگر لوگ کہتے ہیں نہیں تیمور رحمان اور یہ مارکسسٹ یہ بہت اکنامک ریگریشن کرتے ہیں, یہ بہت کیا واٹس دا رائٹ ورڈ ریڈکٹیو ہے, اکنامک ریڈکشنزم ہے, سانو نہیں پرواہ غریب مار جاندے نے مار جان نہیں, they don't actually say that. But the point is کہ we are looking at different kinds of marginalization, cultural marginalization. So the marginalized today are not just defined by economic deprivation, but by cultural exclusion. So difference is one of the key things here. For example, each marginalized group must emphasize their difference in order to make the case for affirmative action. So somebody is marginalized because of their race, the color of their skin. Someone else is marginalized because of their sexual preference. Someone else is marginalized because of their sexual identity. Someone else is marginalized because of their gender. Someone else may be marginalized because of class. Someone else may be marginalized because of they don't speak the right language, or they don't speak it in the right particular way. Someone else may be marginalized. You tell me. اور کوئی رہ گیا ہے؟ ہاں ایج یس ینگ ہے تو اس کی بات نہیں ماننی ہے کہ گل ہوئی ایجزم وغیرہ, رائٹ. So there can be a number of ways in which, cultural ways in which we discount, not listen to, not include on the table. We don't include them in the process of decision making on the basis of these cultural traits because we don't like those particular cultural traits. The majority tends to exclude these minorities. So what does this mean? That minority then has to organize itself, like the Red Indians, the Native Americans will organize themselves and say, look, ہمارے ساتھ ایک historical wrong ہوئی, آج بھی society ہمیں کو place نہیں دیتی, and so on. They have to organize themselves around that identity. The women will organize around that identity. Transgendered people will organize around that identity, and so on. Everybody organizes around the identity along the axis of which they feel marginalized. Of course, one individual may also therefore organize around 2-3 different identities. One, for example, being a woman, another identity as being a black woman, a third identity as being a black woman that has sexual orientation which is different from the rest of society. Whatever, right? Those could be anything that I could put together there, right? But the point is you organize on that basis, and then you say کہ دیکھیں ہماری جو marginalization اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ ریاست کرے یا society کرے, سماج کرے, and so on. But this means that, of course, you are organizing along those identities, and this raises the question, the big debate, is the inevitable result of this, the fragmentation of identity as a whole and the fragmentation of the public, because we're each vying against each other, playing a kind of oppression Olympics. بیبیاں کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ کبھی کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئی, بلیکس کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے کبھی اور کسی کے ساتھ نہیں ہوئی, ٹرانسجینڈر کہہ رہے ہیں تم سارے بکواس بند کرو, ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ سب سے بری ہے, پشتون یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ جو زیادتی سب سے بری ہے. Everybody has to prove that their particular oppression, marginalization is of the utmost importance, worse than anybody else, deserving of attention. And this leads to what we call this kind of what is termed pejoratively as oppression Olympics. Everybody's trying to prove that they are more impressed than the other person, right? And that leads to the fragmentation of identity, or at least that's one of the criticisms. All right. Now finally, to conclude, and I apologize once again for going over time. اتنی لمبی بریک نہ لیتے تو میں ٹائم پہ ختم کر لیتا, مگر just a few points. پہلی بات یہ, ایکوالٹی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ 2-3 ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے آپ ایکوالٹی کو سمجھ سکتے ہیں. پہلی فاؤنڈیشنل یا فارمل equality, that all human beings are of equal moral worth, and this is reflected in a commitment to legal and political equality. اور اسی کے ساتھ equality of opportunity کا idea جڑا ہوا ہے کہ you have to equalize the starting point of life in order to allow natural inequalities to flourish. اور finally equality of outcomes اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ should we allow that these to exist? If not, to what extent should they exist? In what cases can they exist? In what other cases can they not exist? And so on. These are some of the debates. Conservatives often argue کہ equality اور liberty آپس میں متضاد ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ contradict کرتے ہیں. Is this true or untrue? ہمارے بھائی جو وہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں نے تو کہا کہ سر میں تو اس کے بڑے سخت خلاف ہوں. بہرحال socialism does not argue for absolute equality or any such thing. Instead, it argues for the elimination of class exploitation, which will happen through the elimination of private property in the means of production. Not it
in articles of consumption. میرا فون میرا ہی فون ہوگا, آپ کا نہیں ہوگا سوشلزم میں, مگر فیکٹریاں, زمینیں, مینز آف پروڈکشن یہ جو ہیں پبلک کی ہوں گی. ویلفیئرزم از دی آئیڈیا, یا سوشل ڈیموکریسی از دی آئیڈیا آف اے بیسک لیول آف ایکول ویل بینگ فار آل سٹیزنس, اے منیمم کوالٹی آف لائف فار آل. بہرحال اس آئیڈیا کو اور سوشلزم کو نیو لبرل سے بڑا زبردست چیلنج ہے, اور آج کی دنیا میں ویلفیئر اور سوشل ڈیموکریٹس اور سوشلسٹ پچھلے کئی سالوں سے ریٹریٹ میں ہیں. اب دوبارہ سے جین زی جنریشن ان کو آگے لے کے جا رہی ہے, ایک طرف ووک کا مکہ مارتی ہے, دوسری طرف پیلسٹائن کا مکہ مارتی ہے, تیسری طرف ایکوالٹی کا مکہ مارتی ہے, فائٹنگ بیک. I admire Gen Z, by the way, and I'm not just saying this to get high points in student evaluations. I admire Gen Z. Gen Z is really quite radical, maybe a little harebrained as well, but also really, trying something different rather than, just going along with the flow. Neoliberals have successfully challenged this idea of welfare state. پاکستان بھی میں بھی مفتاح اسماعیل صاحب ایک راک سٹار ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں, نجکاری ہونی چاہیے, پی آئی اے کو ختم کرو اینڈ سو آن, اور لوگ کہتے ہیں یس بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. یہی سارا ملٹن فریڈمن اور باقی سارے لوگ آلریڈی دوسرے ملکوں کے اندر کر چکے ہیں, ہمارے ملک میں بھی بہت نجکاری ہو چکی ہے. اینڈ سو آن, ریٹرن ٹو دا مارکیٹ, ریٹرن ٹو فری مارکیٹ کیپٹلزم از دی آرڈر آف دا ڈے دیز ڈیز. The focus has shifted also from economic equality, which was the case for most of the 20th century, to the idea of cultural equality and of marginalized communities. However, there is also a big debate on this about whether this fragments the identities of the identity of the oppressed into many, many different parts that are always vying with each other to get that kind of positive discrimination that would address the wrongs that they had. So these are the big debates with respect to equality. Thank you.